روح بیمار ہوتی ہے تو اس کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ روح کی بیماری کی علامت کیا ہے اور جسم کی بیماری کی علامت کیا ہے؟ جب روح بیمار ہو تو اس وقت کیا محسوس ہوتا ہے؟ جب جسم بیمار ہو تو اس وقت کیا محسوس ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے۔ ہمیں حرارت محسوس ہو رہی ہے، ہلکی سی کھانسی آ رہی ہے، جسم میں کپ کپاہٹ ہے، ہم کہتے ہیں بخار ہے۔ پیٹ میں درد ہے یا کوئی تکلیف، ہم کہتے ہیں آنتوں کا مسئلہ ہے یا معدے کا مسئلہ ہے یا جگر کے مسائل ہیں۔ ہر بیماری، ہر تکلیف کوئی علامت دیتی ہے، اور علامت کے بغیر کوئی بھی بیماری اور تکلیف نہیں ہوتی۔ کوئی اشارے ملتے ہیں کہ یہ بیماری ہے اور یہ تکلیف ہے، کوئی اشارے ملتے ہیں، تو اشارے ملتے ہیں تو وہ تکلیف بیماری پھر ظاہر ہوتی ہے۔ جب روح بیمار ہوتی ہے تو پھر وہ وظیفوں سے ہی ٹھیک ہوتی ہے، وہ پھونکوں سے ہی ٹھیک ہوتی ہے، وہ دواؤں سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ اور یہ میرا عقیدہ نہیں، ہزاروں سال پرانے وہ لوگ جو پتھر کے خدا کو مانتے تھے، وہ بھی عقیدہ یہی رکھتے تھے کہ ایک جسم کی بیماری ہے اور ایک روح کی بیماری ہے، تو جس طرح جسم کی بیماری کا علاج ہے اس طرح روح کی بیماری کا بھی علاج ہے۔ جسم کو طاقت دیں گے تو اچانک آنے والی ہواؤں میں اوپر نیچے پھیلی ہوئی وبائی بیماریاں، وبائیں نہیں آئیں گی اگر جسم کو طاقت دیں گے۔ کہتے ہیں کمزور جسم کو ہر بیماری لگ جاتی ہے، اور کمزور جسم کو ہر روگ چپک جاتا ہے، اور کمزور جسم کو ہر تکلیف اس کے گلے پڑ جاتی ہے، کمزور جسم کو۔ اسی طرح جب روح کمزور ہوتی ہے تو جنات ان کے گلے پڑ جاتے ہیں، جادو گلے پڑ جاتا ہے، اور نظر بد اس کو کھا جاتی ہے، حتیٰ کہ نظر اس کی طرف اگر کینے کی بھی تھوڑی سی لگ جائے یا حسد کی لگ جائے یا انتقام کی لگ جائے تو اس کی ہڈیوں میں رس کھول دیتا ہے، اس کی ہڈیاں تک چٹک جاتی ہیں۔ جب روح بیمار، کیوں روح بیمار ہوگی تو جسم میں طاقت اور پاور نہیں ہوگی، اور وہ طاقت اور پاور کس کی ہے؟ وہ فرشتوں کی ہے۔ جس کی روح طاقتور ہوتی ہے اس کے ساتھ فرشتے زیادہ ہوتے ہیں، اس کے ارد گرد فرشتے زیادہ ہوتے ہیں، اس کے چاروں طرف فرشتے زیادہ ہوتے ہیں جب روح طاقتور ہوتی ہے۔ اور جب روح کمزور ہوتی ہے تو اس کو فرشتے چھوڑ جاتے ہیں، فرشتے چھوڑ جاتے ہیں۔ دوسرا، نیک روحیں چھوڑ جاتی ہیں۔ تیسرا، فرشتے اس کے ساتھ ساتھ جنات، نیک اولیاء جنات اس کو چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس ہے تو ان سے وہ مجھ سے باتیں کرتے کرتے میں نے ان کے لہجے سے محسوس کیا، تو میں نے ان سے کہا روح کی دنیا پڑھیں، لیکن پڑھیں انگریز کی۔ انگریز نے پیراسائیکالوجی میں کیا ریسرچ کی ہے، کیا تحقیق کی ہے، انگریز کو پڑھیں، انگریز کے علاوہ کسی کو نہ پڑھیں، کہ روح کی دنیا میں انگریز کی کیا تحقیق ہے، کیا ریسرچ ہے، کیا اس کے کمالات ہیں۔ اس نے دن رات کتنا مال اور چیزیں خرچ کر کے روح کی دنیا کو پہ پہنچنے کی کوشش کی۔ انگریز کو پڑھیں۔ کچھ عرصے کے بعد ملا، مجھے کہنے لگا جی میں نے جب انگریز کو پڑھا ہے ہر بات اور ہر حرف آپ کا سچا محسوس ہوا ہے۔ میں نے کہا انگریز سے پہلے ہی ہو جاتا، مزہ نہ آیا۔ عشق اندیکھی دنیا کا نام ہے، جنات اندیکھی مخلوق، جنت اندیکھے مزے اور لذتیں، جنات اندیکھی اور فرشتے اندیکھی مخلوق، عشق تو اندیکھی دنیا کا نام ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ فرشتے ہیں، فرشتے ہیں، بس ٹھیک ہے، ہیں مجھے نظر آئے نہ آئے ضروری ہے۔ جنات ہیں، بس ہیں، ٹھیک ہے، تو مجھے نظر آنا ضروری تو نہیں ہے۔ ہماری ناواقفیت کے کہتے ہیں
انگریزوں کو جادو جنات نہیں ہوتا، ہمیں ہوتا ہے. انگریزوں پہ نظر بد نہیں ہوتی، ہمیں ہوتا ہے. سینکڑوں انگریزوں کی کتابیں جمع کر کے اپری کی سائٹ پہ رکھی ہوئی ہیں، پڑھ کے دیکھیں. صرف جادوئی لائبریری لکھیں، ساری لائبریری کھل جائے گی کہ انگریز جادو جنات کو، نظر بد کو کتنا مانتا ہے. جب روح ہماری کمزور ہوگی جنت طاقتور ہوگا، اور جب روح طاقتور ہوگی جن جو ہے بالکل کمزور، لولے لنگڑے اور لاغر ہو جائیں گے. پھر نظر بد ٹکرائے گی، کچھ نہیں کر سکے گی. پھر جادو اس کے اوپر وار کرے گا، کچھ نہیں کر سکے گا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے بہت جادو آپ پہ کیا، اثر ہی نہیں ہوتا. میں کہ جو پڑھتا ہوں تجھے بھی بتا دیتا ہوں. واقعی مجھے بتا دیں گے، میں کہ سچ بتائیں گے، میں کہ سچ بتاؤں گا. اللہ کو حاضر ناظر کر کے میں انمول خزانہ پڑھتا ہوں. میں نے کہا انمول خزانہ پڑھتا ہوں، جتنا کرنا ہے کر لے. کہنے لگے میں آپ پہ بہت جادو کیے، اور وہ جادو میں مشہور تھا، ابھی بھی ہے، اور تھا ہی میرا کلاس فیلو. میں نے اس سے پوچھا کیوں جادو کیا؟ کہہ رہے تیری شہرت کیوں ہوئی؟ میں نے کوشش تو نہیں کی، جگہ جگہ اس کی ترتیب بنائی ہو، اللہ کی طرف سے ہو گئی. اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. میرا تو قصور نہیں ہے، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. میرا کمال تو نہیں، نہ میرا کمال ہے نہ میرا قصور ہے. کہ اللہ میں نے آپ پہ بہت جادو کیے، اور اس جادو کا میں نے آج تک اثر نہیں دیکھا. کیوں نہیں ہوا؟ میں نے کہا میں انمول خزانہ پڑھتا ہوں ہر نماز کے بعد. چھوٹا سا عمل ہے، آپ بھی یاد کر لیں، ہر نماز کے بعد معمول بنا لیں. اس پہ وعدے ہیں، جو بندہ اس کو پڑھے گا اس دن اس کو اللہ 70 بار اپنی نظر رحمت سے دیکھے گا. کتنی بار؟ وہ تو کریم شہنشاہ ایک دفعہ ہی دیکھ لے تو کام بن جائیں. وہ ایک دفعہ اس کی ایک نظر کافی ہے. ایک نگاہ جو کامل دیکھے لکھاں بڈیاں تارے ہو. ایک نگاہ اس کی تو ایک نظر ہی کافی ہے. اور میرا اللہ کہتا ہے اپنے حبیب کی زبان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ ایک دفعہ پڑھ لے. کتنے پڑھ لے؟ ہر نماز کے بعد. انمول خزانہ چھوٹا سا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، نیٹ پہ فری پڑا ہوا ہے. 70 بار اس کو اللہ نظر رحمت سے دیکھے گا، اور ہر حاسد کے حسد کے وار سے بچے گا، ہر دشمن کے شر سے بچے گا، ہر کینہ پرور کی وہ زندگی سے بچے گا کہ جس کے وار کا پتہ نہیں چلتا اور اس کا نقصان ہو جانا ہے. اور پھر عجیب بات ہے، فرمایا جس حالت میں مرے گا اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے گا. دنیا کی بھی حفاظت ہے اور آخرت کی بھی انوکھی حفاظت ہے. اور دنیا کا بھی برکت کا سلسلہ ہے اور آخرت کی بھی برکت کا سلسلہ ہے. کیوں؟ انمول خزانہ پڑھنے سے روح کی طاقت مضبوط ہوتی ہے، اور انمول خزانے اور ان وظائف کے ساتھ فرشتے ہیں جو بندے کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ فرشتے بندے کو دائیں بائیں سے گھیر لیتے ہیں. فرشتے اس کو دائیں بائیں سے گھیر لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ایک بندے کا قد چھوٹا سا ہو، اور اس کے ارد گرد بڑے قد والے اتنے کھڑے ہوں کہ خود اس کا قد ہی نظر نہ آئے. کیا خیال ہے اس کے اوپر کسی کا ہاتھ بڑھ سکتا ہے؟ اس پہ کس کا ہاتھ کیسے بڑھے گا؟ ہمارا قد چھوٹا ہے، فرشتوں کے قد بڑے بڑے ہیں. ہمارا وجود چھوٹا ہے، فرشتوں کے وجود بہت بڑے ہیں. تو اس کے ارد گرد سارے فرشتوں نے اس کو گھیرا ہوا. اور میرے آقا کا فرمان تو یہاں تک ہے، مفہوم ہے کہ فرشتے جب اس کو گھیر لیتے ہیں پھر یہ دنیا کے کسی کام میں جب جاتا بھی ہے، اگر دنیا کے کسی کام میں، فرشتے اس کے ساتھ مدد کے لیے چل پڑتے ہیں. اور حتیٰ کہ اگر بیماری کی وجہ سے وہ عمل چوک جاتا ہے، کوئی تسبیح وظیفہ جو کرتا تھا اگر چوک بھی جاتا ہے تو اللہ اس کو برابر ثواب دیتے ہیں. اور اگلی بات تو اس سے اور بھی ہے، وہ فرشتے اس کی عیادت کرنے چاہتے ہیں.
اس کی عادت کرنے جاتے. طاقتور حفاظت کا حصار اس کے ارد گرد ہو جاتا ہے اور طاقتور حفاظت کا نظام اس کے ارد گرد ہو جاتا ہے. ایک طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے اور ایک قوت ہوتی ہے. پھر یہ تنہا نہیں ہوتا، پھر یہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کائنات کا نظام ہوتا ہے. اس کی روح طاقتور، اس کے اندر انوارات اور تجلیات اور کیفیات ہوتی ہیں. سوچیں، میرے حضور کے ساتھ جس چیز نے حضور کے جسم اطہر کو لگ گئی وہ تبرک بن جاتا ہے. وہ کپڑا ہے، وہ نالین مبارک جوتا ہے، وہ آپ کے جسم اطہر سے کوئی چیز لگ گئی، وہ ہمارے لیے تبرک بھی ہے، راحت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور شفا بھی. تو سوچیں، جو بول، جو حرف اور کوئی عمل میرے حضور کے جسم کے اندر سے نکلا ہو، اس کی طاقت کیا ہوگی؟ زبان یا اطہر سے نکلا ہو وظیفہ، کوئی تسبیح، اس کا کمال کیا ہوگا؟ سوچیں تو سے. جو حضور کے جسم کے اندر سے عمل نکلے ہیں اور حضور نے خود کر کے دکھائے ہیں، ان کی طاقت اور ان کی تاثیر اور ان کا کمال کیا ہوگا؟ سوچیں. دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. یا ساتھ میرے بائیں طرف فریجوں کی، میں کہوں گا پاکستان کی بڑی مارکیٹ ہے الیکٹرانکس کی، بڑی مارکیٹوں میں سے مارکیٹ ہے. ایک لفظ آپ سے کہوں گا، کہنا چھوڑ دیں. ایشیا کا سب سے بڑا چوک ہے، ایشیا کا سب سے بڑا پارک ہے. دنیا ہی تھوڑی دیکھ، یہ ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے. وہ میں کہ خدا دا خوف کر کے گوڑی چھانتے بات، ایشیا دیکھا ہی نہیں آپ. یہ کہنا چھوڑ دیں. اکثر لوگ کہتے ہیں، خاموش ہو جاتا ہوں، ایشیا میں دیکھا ہی نہیں ہم نے. میں نے بھی ایشیا کا تھوڑا سا حصہ دیکھا تو دنیا تو کہیں دور اور پرے ہے. قاہرہ کا قبرستان، مصر کا شہر میں قبرستان ہے، صدیوں سے بھی صدیوں پرانا. میرا ایک گمان ہے کہ کسی پاکستان کے بہت بڑے شہر سے بڑا ہے. اتنا بڑا، سڑکوں میں گھومتے گھومتے بندہ دیوانہ ہو جائے. تو کیا بات کر رہا تھا؟ یہاں الیکٹرانک کی مارکیٹ میں نا، ایک صاحب میرے پاس آئے، پرانی سی بات ہے. کہنے لگا میرے پاس کالا جادو ہے، یوں ہاتھ ڈالتا ہوں ہاتھ میں تعویذ آ جاتا ہے، یوں ہوتا ہوں مینڈک آ جاتا ہے، یوں ہوتا ہوں ہاتھ میں کاغذ آ جاتا ہے، یوں کہتا ہوں انگور آ جاتا ہے، یوں کہتا ہوں یہ آ جاتا ہے. بڑی بڑی گاڑیوں والے میرے پیچھے ہوتے ہیں، بڑی بڑی دنیا میرے پیچھے ہے کہ ہمارا کام کر دیں. اور میرا حال یہ ہے کہ میرا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل سیاہ اور مرا ہوا ہوتا ہے، یا پھر چند گھنٹوں یا چند دن کے بعد مر جاتا ہے، اس کا جسم بالکل کالا ہوتا ہے. خیر ایک دفعہ ایسا ہوا، دوسری دفعہ ایسا ہوا، پھر تیسری دفعہ ہوا، اب چوتھی بار ہوا ہے. اور چوتھی بار میں میرا دل دہل گیا ہے. مجھے ایک خیال آنا شروع ہو گیا ہے، یہ تو میرے بچے کی صورتحال یہ ہے، میں جب مروں گا پھر کیا ہوگا. ابھی تو دنیا میں بڑی واہ واہ ہو چکی ہے، بہت واہ واہ ہے. بڑی بڑی گاڑیوں والے بڑے مال، بڑے تحفے لے لے کے میرے پاس آتے ہیں، اور بہت چیزیں لے لے کے میرے پاس آتے ہیں، بہت چیزیں لے لے کے میرے پاس آتے ہیں. یہ تو یہاں کی صورتحال ہے، میرے ساتھ کیا بنے گا؟ تو کہا یہاں میں رش دیکھتا رہتا تھا. کئیوں نے روکا، دکانداری ہے، 2 نمبری ہے. کئیوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے. کہا میں پھر آپ کے ہاں آنا شروع ہو گیا اور بچ بچ کے مجمع میں ایک طرف بیٹھنا شروع ہو گیا. چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے. چلو تماشا تو دیکھا ہے. تو کرتے کرتے آپ کی بات میرے دل میں اتر گئی. اب میں واپسی کا راستہ چاہتا. میں نے کہا نہیں، واپسی کے راستے سے پہلے مجھے اپنے علم کے کمالات دکھا، کالے علم کے. تو کالا علم حاصل کیسے کیا؟ کہہ رہا میرا استاد تھا، وہ یہاں ساندہ ہے لاہور میں ایک جگہ، وہاں رہتا تھا، تو میں نے وہ علم اس سے سیکھا.
اور وہ کہتا تھا کہ پیشاب کا آخری پیشاب ہاتھ میں لے کے اسی کا استنجا کرنا ہے. جتنا تو ناپاک ہوگا اتنا علم طاقتور ہوگا. بالکل ٹھیک بات ہے. نوری علم، قرآن کا علم جتنا پاک ہوگا اتنا طاقتور ہوگا، اور کالا علم جتنا ناپاک ہوگا اتنا طاقتور ہوگا. اس علم کے لیے طہارت چاہیے، اس علم کے لیے نجاست چاہیے، اس علم کے لیے پاکی چاہیے، اس علم کے لیے ناپاکی چاہیے. تو اس کی نسبت شیطان کے ساتھ ہے، اس کی نسبت رحمان کے ساتھ، اس کی نسبت شیطان کے ساتھ، اور اس کی نسبت رحمان کے ساتھ اور کملی والے کے ساتھ ہے، کملی والے کی آل و اصحاب کے ساتھ ہے. کہنے لگا کہ میں وہ چیزیں دکھا دیتا ہوں، وہ کمالات. کہنے لگے لوگوں کے کام ہوں یا نہ ہوں، لوگ کہتے ہیں بس کچھ سرکار کچھ بکھاؤ، کچھ دکھائیں، لوگوں کو صرف تسلی چاہیے. اور مجھے کہنے لگا آپ جو لوگوں کو بتا دیتے ہیں نا یہ وظیفہ اور تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ اور تسبیح عمل، یہ جو بتا رہے ہیں، یہ جیسے اس نے بڑا لفظ اچھا کہا کہ لفظ جو ہوتے ہیں نا کالے جادو کی کاٹ، دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کالے جادو کی کاٹ تو اب کر رہے ہیں. وہاں ہماری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، ہماری طاقتیں ختم ہو جاتی. مجھے میں وہاں تھا ابو الحول قاہرہ میں احرام مصر کے ساتھ، تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے پٹھانوں کی طرح بندے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا بیٹے سے کون ہے یہ؟ میں نے کہا کہاں سے ہیں؟ کہ ہم میکسیکو امریکہ سے ہیں. ان سے پوچھا وہاں امریکہ میں باقاعدہ جادوئی بازاریں ہیں جہاں جادو کے ٹونے ٹوٹکوں کی پوری بازاریں ہیں. چیک کریں نیٹ پہ، ابھی چیک کریں، میری بات کا تصدیق کریں. آپ کے ہاتھ میں تو نیٹ کی دنیا، پوری دنیا ہاتھ میں ہے. پوری بازاریں ہیں جہاں جادو اور ٹونے ٹوٹکوں کے یہ اوزار، انسٹرومنٹ، چیزیں وغیرہ وغیرہ ملتی ہیں. وغیرہ نظام ہے. نہیں میرے پاس مال کی ریل پہل، دولت اور پیسے کی ریل پہل. کون بندہ ہے جو مال، دولت اور پیسہ؟ میرے پاس تو مال ہی مال، دولت ہی دولت. پتہ نہیں کہاں جاتا تھا. میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، کثرت تھی، برکت نہیں تھی. بہت مال، کتی بچے بہت دیتی ہے، کثرت ہوتی ہے پر برکت نہیں ہوتی. میں نے زندگی میں بڑی سفر کی ہیں، میں نے آج تک کوشش کی ہے دیکھوں کہ سڑک کے کنارے کتے مرے ہیں یا کوئی بکری کا ایک بچہ بھی مرا ہوا ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں بکری کا بچہ مرا ہو. کتے مرے بڑے دیکھے. کہا کہ میرے پاس عالم یہ ہے کہ ایک بندے نے مجھے اپنی کوٹھی کی چابی دے دی. مجھے وحشت ہوتی ہے، پھر میں اپنی جو کوٹھڑی ہے اس میں رہتا ہوں، وہ کرائے پہ دے دی میں نے. پھر اس کا کرایہ آتا ہے، پیسہ کہاں جاتا ہے مجھے خبر نہیں. مال آتا ہے کہاں جاتا ہے. کہنے لگا کوئی واپسی ہے؟ 100% واپسی ہے. موت سے پہلے تو سارے توبہ کے دروازے کھلے ہیں. اس کریم نے اپنی ذات کا رجوع اتنا آسان بنایا ہے، اتنا آسان بنایا ہے. صرف ایک بار بندہ جب دنیا زمین پہ کہتا ہے نا، میرے ساتھ کہیے گا یا ارحم الراحمین، بس 3 بار عرشوں سے شہنشاہ کریم پکار کے کہتا ہے رحمان اور رحیم. رب کو پکارنے والے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا. 3 بار، 3 بار ایسا. اس نے تو اپنی ذات کی طرف رجوع بڑا آسان کر دیا. آسانیاں ہیں. اس دنیا میں سب سے زیادہ آسان دوستی ہے میرے رب کی. سب سے زیادہ آسان دوستی میرے رب کی ہے، اور سب سے زیادہ آسان محبت کے راستے میرے رب کے ہیں. باقیوں تو دوستیاں بڑی مشکل ہیں. ماں بھی کہتی ہے اس کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، باپ بھی کہتے ہیں اس کو میرا چہرہ نہ دکھانا اگر ناراض ہو جائے، اور قریبی رشتہ دار بھی کہتے ہیں کہ اس کو میرے جنازے میں میرے دروازے کے اندر نہ آنے دینا. حالانکہ وہ کتنی بڑی زیادتیاں نہیں ہوتی. اور میرے رب کے ساتھ ساری زیادتیاں کر کے نا اللہ نے ایک قرآن کی آیت بیان کی ہے، ما غرک بربک الکریم. اس کی پتہ ہے مثال کیسے ہے؟ ایک نہایت نافرمان باغی دشمن ترین شخص آئے، پھر اس کو گود میں بٹھا کے نا
उसके मुंह करीब करके और उससे मोहब्बत भी हो और शिकवा भी हो, मोहब्बत भी हो और मोहब्बत और शिकवे के इस मिले जुले अंदाज में उससे कहा जाए मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐसे करीम रब से तुझे आखिर किस चीज ने दूर कर दिया, तू मुझसे दूर क्यों हुआ। और यही बंदा फिर रब को छोड़ देता है और मैं अल्लाह उसके पीछे जाता है। अल्लाह कहता है मुझसे बड़ा करीम दुनिया में तुझे कोई मिलेगा, मुझसे बड़ा करीम मिलेगा, मुझे फिर छोड़ के चला गया। और फिर जब बंदा ये फिर अल्लाह की तरफ लौटता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं जन्नत को रास्ता करो, ऊद की धुनियां दो, खुशबुएं महकाओ। फरिश्ते पूछते हैं मौला आपकी मंशा क्या है। पर मैं, मेरा एक बंदा रूठा हुआ था, उसने मुझे मनाने का इरादा कर लिया है, बस वो मेरे पास आ गया है, वो आ गया है तो जन्नत को रास्ता कर दो, मेरा दोस्त मेरे पास आ रहा है। और रहमत कमाल की है, अल्लाह बढ़ के उसका इस्तकबाल करता है, आगे बढ़ के इस्तकबाल करता है। दुनिया की सबसे आसान दोस्ती है उस करीम की, उस शहनशाह की, उस लखपाल और लजपाल की सबसे आसान दोस्ती उसी की है ही उसी की। मुझसे कहने लगा कि कोई वापसी का दरवाजा में खुला हुआ, मुझे बड़ी अजीब बातें बताई हैं, आप नहीं सोच सकते। मुझसे कहने लगा कि लाहौर में जहां जहां कूड़ा डालते हैं, गंद डालते हैं, लाहौर का गंदगी डालते हैं, मैं रातों को वहां बेबहा जिंदगी मेरी गुजरी है। इसका ताल्लुक, कहने लगा जो गंदगी में, गंदगी की जगह पे हमारा इल्म ताकतवर होता है, वो पाक जगह पे नहीं होता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एक नाम इमाम सज्जाद भी है, और सज्जाद सज्जादे से है, और सज्जादा कहते हैं अरबी में मुसल्ले को, और सज्जाद सजदों से है। उनकी जिंदगी की तहारत, पाकीज़गी उन्हें मुसल्लों पे लाती थी, और उनके नाम के साथ इमाम सज्जाद है। और उनकी नाम के लक़ब में एक और लक़ब ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैन कहते हैं असल में मक्खन को, सरदार को, आका को, बड़े को। आबिदीन इबादत गुजारों से भी बड़े इबादत गुजार जो थे, उनके वो बादशाह थे। उनको तो सज्जाद कहा गया है कि उनकी निस्बत मुसल्ला, और मुसल्ला पाक ताहिर होता है। और मुसल्ले की अगर आप तहारत बढ़ाना चाहते हैं तो मुसल्ले पे हल्की हल्की खुशबू जरूर लगाया करें। और अगर थैली को चाहते हैं कि नोटों वाली थैली, जेब में थैली हो या पर्स हो, कोई भी हो, कभी खाली ना हो, तो इसको भी खुशबू जरूर लगाया करें। ये मैं आपको तजर्बे की बात बता रहा हूं, खुशबू जरूर लगाया करें थैली को, या अपने नोट रखने वाले पर्स को खुशबू जरूर लगाया करें, जरूर खुशबू लगाया करें। खुशबू का जिंदगी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, माल के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, रिस्क के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, दौलत के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, बरकत के साथ बहुत गहरी निस्बत है खुशबू की। क्या बात, वो तो मुसल्ले पे वाले थे ना, इसलिए उनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन और सज्जाद। वो कहता था कि शहर का गंद जहां सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, मैं उस शहर की गंदगी में जाके वहां बैठा रहता हूं। फिर मेरे एक दो दोस्त हैं, हम जाते हैं वहां, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर वहीं बैठते हैं। मैंने कहा गंदगी बदबू, कह रहे हमें बदबू नहीं आती, हमारे लिए वहां सुकून और राहत का सामान है। और मुझसे कहने लगा कि मुझे मस्जिद की दीवार से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अंदर तो दूर की बात है, अगर मैं मस्जिद की दीवार से गुजरता था या गुजरता हूं, उस वक्त हूं की बात कर रहा था, गुजरता हूं, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होती है, तकलीफ होती है। और कहा कि तस्बीह खाने से बहुत तकलीफ होती है, घबराहट होती है, और मेरा जी चाहता है कि बस ऐसे गुजर जाऊं। और मुझे उसने अजीब बात कही, कहा कि नेक और बद की कब्र का मुझे पता चल जाता। तुझे कैसे चल जाता? ये नेक की कब्र है, ये बद की कब्र है, ये जन्नती की कब्र है और ये जहन्नमी की कब्र है, मुझे पता चल जाता है। कहा क्यों? मैंने पूछा क्यों? कहने लगे कि जो नेक की कब्र है उसके ऊपर नूर बरस रहा होता है, क्योंकि
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। क्योंकि मस्जिद में भी नूर बरस रहा होता है, कुरान पे भी नूर बरस रहा होता है, उसकी कब्र पे भी नूर बरस रहा होता है। और नूर हमारे इल्म की काट है, और हमारी काट है, नूर ऐसे है जैसे हमें तलवार से काट देगा और हमें जुदा कर देगा। नूर ऐसा हमें टुकड़े टुकड़े कर देगा वो नूर। कहा कि फिर कब्र हमें बताती है, बास कब्रें ऐसी होती हैं जिनकी तरफ जाते हुए कशिश होती है। आपने एक चीज महसूस की, क्राइम की दुनिया अक्सर कब्रिस्तान में ज्यादा होती है, जराइम की दुनिया अक्सर कब्रिस्तानों में ज्यादा होती है। उनको बहुत कब्रें उनकी तरफ कशिश का जरिया बनती है, कशिश का जरिया बनती है। हत्ता के कब्रों के अंदर, खोखली कब्रों में उनका उठना बैठना भी होता है, उन्हें कोई खौफ नहीं होता। खोखली कब्रों में उनका उठना बैठना, उनके लिए कोई खौफ नहीं है। कब्र बोलती है, मुझे एक धोबी ने बताया, पुराना धोबी था, तो उनके भाई जो थे वो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के लीगल एडवाइजर थे। हमारे जितने भी बागात जमीनें बाप दादा परदादा की जो थोड़ी सी उसके वो थे, सारा संभालते थे। एक भाई वकील था, बड़े भाई ने उसको पाला था, पढ़ाया था। तो फिर वो बड़ा भाई भूल गया, फिर बड़ा भाई जो है कपड़े लाता था, धोता था, उसकी मजदूरी बेटा भाई देता था। बड़ा भाई वैसे ही मजदूर था, भाई भूल गया था उसको। मैंने आंखों से देखा, मेरे वालिद साहब के साथ मैं कई बार गया, और उसका आना जाना, बहुत सीनियर वकील था वो, दीवानी का, फौजदारी का नहीं, दीवानी का बहुत सीनियर वकील था वो शख्स। तो मेरे वालिद साहब का वो सारे निजाम का लीगल एडवाइजर थे वो। तो उनको मैंने एक पूछा, उनके बड़े भाई से, ऐसे बैठे थे तो पूछा, वालिद साहब ने, मैं सुन रहा था, मेरी उम्र छोटी थी, तो कहा कपड़ों से पता चल जाता है। कहा में कपड़ों से पता चल जाता है, ये कपड़े मुत्तकी परहेजगार के हैं, पाक शख्स के हैं, नापाक शख्स के हैं। उसने तो जो लफ्ज कहा था वो लफ्ज तो ये था, उसने कहा जी मुझे पता चल जाता है कि ये मुर्दार के कपड़े हैं या भले बंदे के कपड़े हैं। उसने ये लफ्ज कहा था कि मुर्दार के कपड़े हैं या भले आदमी के कपड़े, कपड़ों से पता चल जाता है। और कहा धोते हुए हमें महसूस होता है। जिस तरह मैंने पूछा हमारे कई गुस्ल देने वालों से, वो कहता हमें पता चल जाता है कि ये मैयत क्या है, जन्नती है या कोई दूसरी है। मैंने मेयो अस्पताल के करीब कई बार जाना हुआ, और मैंने वहां, क्योंकि मेयो अस्पताल में लाहौर में सबसे ज्यादा मैयतें निकलती हैं, डेथ बॉडीज, तो वहां जाना वो निकला, तो उन्होंने, एम्बुलेंस वालों ने मुझे बताया, उन्होंने कहा हमें पता चल जाता है कि मैयत कैसी है। मैं कब्र खोदने वालों से मिला, बारहा मिला, वो कहते हैं हमें पता चल जाता है, कब्र खुद जगह देती है, वरना हमारा जिस्म अकड़ जाता है, जमीन जगह नहीं देती। कहते हैं मुझे नापाकी में मजा आता है, कब्रिस्तान में वो कब्रें उसने अल्फाज इस्तेमाल किया जो ठंडी नहीं होती, गर्म कब्रें, अल्लाह ना करे, जिनके अंदर आग होती है। मुझे मजा आता है, मैं वहां रहता हूं, मुझे पता चल जाता है, मैं वहां रहता हूं, मुझे पता चल जाता है, मुझे पता चल जाता है, मुझे पता चल जाता है, मैं वहां रहता हूं। मेरी जिंदगी दिन रात वहीं गुजरती है। बस 4 अमवात ने, 4 मौतें ऐसी हुई मेरी बच्चों की, उन 4 मौतों ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया, सोचने पे मजबूर कर दिया। बाज़ औक़ात ना औलाद के झटके अल्लाह की तरफ से जानबूझ के लगते हैं, नेक लोगों की आजमाइश के लिए। जैसे मेरे सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे दुनिया से रुखसत हो गए, नेक लोगों के, वो तो अंबिया थे और खातमुन नबीयीन थे। और गुनाहगारों के लिए आजमाइश होती है, बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। मेरे साथ हज पे था वो सईद अनवर क्रिकेट वाला, कहने लगा बेटी मर गई थी, बस उस बेटी ने अंदर को झंझोड़ के रख दिया था, बेटी का झटका मुझे खा गया और जिंदगी बदलने पे मजबूर हो गया।
मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह की बच्ची थी छोटी सी। ये वाकया याद रखिएगा। उस बंदे ने कहा कि मुझे 4 बच्चों ने वापसी की तरफ लाए। ये वाकया याद रखिएगा, पूछूंगा आपसे। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह बच्ची थी, जब शराब पीते थे हाथ मार के ना प्याला गिरा देती थी। मोहब्बत इतनी ज्यादा थी, इतना ज्यादा थी, इतना ज्यादा थी कि उससे फिर हट के शराब पीते थे। वफात हो गए, गम ने पिघला दिया। एक रात ख्वाब में देखा, उसकी गम में सो गए, बच्ची के गम में जाग रहे। तो फिर मुझे देखें, मैं आपको देखूं, आपका दीदार तो करूं। एक दूसरे को देखते रहेंगे, ऊंग नहीं आएगी। तो बच्ची जो है का उसी गम में सो गया। मैंने देखा क़यामत आ गई है, हर तरफ अफरा तफरी है, नफ्सा नफ्सी है, हर तरफ एक पूरी दुनिया है जो बस भाग रही है कहीं। यौम यफ़िर्रुल मरअु मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। कोई काम नहीं है, बस भाग रहे हैं। और कहा कि मैं भी एक तरफ भाग रहा हूं। और आवाज आई है, वो मुसलमान जिनकी कोई अमानतें हैं वो इधर से आके ले ले। तो कहा मैं भी उधर भागा, लेकिन पीछे मेरे एक अजदहा है जो मेरा पीछा कर रहा है, और मैं आगे हूं और वो पीछे है, और मेरी जान नहीं छोड़ा। मैं ज़बानी से कहता हूं, लोगों मुझे इससे बचा लो, मुझे इससे बचा लो। लोग कहते हैं नहीं, इसको कोई नहीं बचा सकता, कोई अमानत तेरी अगर है तो वही बचा सकती है। आगे भागा जा रहा हूं, हत्ता के देखा कि बस आगे अब जहन्नम है और वो पीछे है। सामने देखा तो खिड़कियां खुली और वो मेरी बच्ची और बच्चों के साथ दौड़ी दौड़ी आई और मेरे कहने लगी अब्बा अब्बा करके मेरी उंगली पकड़ ली। मैंने कहा बेटा बला मेरे पीछे आ रही है। उसने उसको ऐसे हाथ किया और वो बला खत्म हो गई। तो मैंने कहा बेटा ये कौन थी? कह रहे अब्बा आपके गुनाह थे। और मैंने पूछा बेटा तू? कहा कि अब्बा जिनके बच्चे नाबालग होके मर जाते हैं, छोटी नाबालिग होके छोटे छोटे मर जाते हैं, अल्लाह उनकी अमानतें संभाल के रखता है। जैसे अब ऐसे क़यामत के दिन हाथ पकड़ेंगे, क़यामत के दिन हाथ पकड़ेंगे। और जैसे अब, और मैंने पूछा बेटा सामने क्या है? कहा जन्नत है और हम उसी में रहते हैं। और मुझे पता चला कि मेरे अब्बे को तकलीफ है। मैं भागी भागी आई और बेटे बाप अब्बा का हाथ पकड़ा और हाथ किया, और वो जहन्नम थी जो बला पीछे लगी हुई थी, और आग थी, वो गुनाह थे, और वो आग में ही उन्होंने ले जाना था। और मैंने ऐसे हाथ किया और वो सब खत्म हो गया, खत्म हो गया। अल्लाह, अमानतें होती हैं, अमानतें होती हैं। अमानतें होती हैं। तो वो शख्स कहने लगा कि 4 बच्चों के झटकों ने, एक मरा, जिस्म उसका काला स्याह हो गया, दूसरा मरा, तीसरा मरा, चौथा जब मरा ना, तो मैंने कहा किसी फकीर का दर ढूंढो। तेरे दर का जो भी फकीर है वही 2 जहां का अमीर है। उसे बादशाहों से क्या गरज जो गदा है शाह जहान है। किसी फकीर का दर ढूंढो, किसी फकीर का दर ढूंढो। बस फिर आपका दर ढूंढा है। सुना है दर यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हजूम है। बस ये है वापसी, वापसी। तो मैंने कहा मैं आपको एक चीज देता हूं, सारा इल्म उसी से काला एक पल में से छिन जाएगा, सारा इल्म छिन जाएगा, सारा इल्म छिन जाएगा। एक बंदा था कि उसकी एक चाहत थी, उसकी एक चाहत थी, तो वो काले जादूगर के पास गया और उसको जाके कहने लगा कि मेरा ये अमल कर दे। उसने कहा शर्त है 40 दिन ना नमाज पढ़नी होगी, ना तस्बीह, ना जिक्र, ना अल्लाह का नाम, और नापाक रहना होगा। उसने कहा जो चाहे कर दे। गरजमंद दीवाना होता है ना, गरजमंद तो दीवाना होता है। उन्होंने कहा जो चाहे कर दे पर मेरा काम हो जाए। उन्हें काम हो जाएगा तेरा। उन्होंने कहा 40 दिन पूरा ना नमाज, ना तस्बीह, ना कुरान, ना जिक्र, ना अल्लाह का नाम, ना दरूद, कुछ भी नहीं होगा। 40 दिन के बाद आ, तेरा काम हो जाएगा।
تیرے مقصد کی شادی ہو جائے گی، جہاں تو کرنا چاہتے تیرا کام ہو جائے گا۔ 40 دن کے بعد جب اس کالے عامل کے پاس گیا، اس نے دیکھا تو اس نے کہا نہیں تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ کوئی نیکی نہیں کی۔ کہا ہو ہی نہیں سکتا، تو نے کوئی نیکی کی ہے۔ سوچ سوچ کے کہنے لگا ہاں ابھی آتے ہوئے مجھے ایک جگہ ٹھوکر لگی تھی تو میرے منہ سے ایک لفظ نکلا تھا اللہ، وہی تو تھا سب کچھ ہے، میرا سارا تو نے 40 دن کا کیا کرائے پہ پانی پھیر دیا، سارے کیے 40 دن دا میرا کھٹیا وٹیا، تو نے اس پہ تو نے کیوں اللہ کہا تھا؟ کہا بے ساختہ نکلا تھا، بے ساختہ نکلا تھا، بے ساختہ نکلا تھا، بے ساختہ نکلا تھا۔ کہا واپسی ہے؟ میں نے کہا واپسی ہے۔ کیوں؟ اس کریم کی محبت سب سے زیادہ بندوں کے ساتھ ہے، وہ تو ہر وقت انتظار میں ہے کب میرا بندہ آئے اور میری ذات کی طرف رجوع کرے، کب میرا بندہ آئے اور میری محبت میں کھو جائے، کب میرا بندہ آئے اور میری طلب کے اندر بے قرار ہو جائے، کب میرا بندہ آئے، کب میرا بندہ آئے۔ آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، ایک بار درود پاک یا ایک تسبیح یا 1 لاکھ 1 کروڑ 1 ارب جتنا بھی درود پاک پڑھیں، میرے آقا کی جالیوں کے سامنے بیٹھ کے ہمیشہ پڑھیں، حضور کی جالیوں مبارک کے سامنے بیٹھ کے پڑھیے۔ میرا ایک مشورہ ہے کہ یہاں نہ پڑھا کرے، آپ اپنے گھر میں، دفتر، دکان، اپنے مقام پہ نہ پڑھا کرے، بس صرف حضور کی جالیوں کے سامنے بیٹھ کے پڑھا کرے۔ ایک درویش تھے، میں ان سے کئی بار ملا ہوں، 20 میں فوت ہوئے ہیں، 2020 میں 40 سال مسلسل انہوں نے بتایا 40 سال مسلسل حضور کے روضے کے سامنے بیٹھ کے وہ درود و سلام پڑھتے تھے، 40 سال مسلسل 40 سال درود و سلام پڑھتے تھے۔ بہت پرانی بات ہے، میں نے ان سے عرض کیا غالباً 20-22 سال کم و بیش، اس سے زیادہ ہوگی۔ میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا درود کیسے پڑھیں؟ ایسے اشارہ کیا حضور کی جالیوں کے سامنے، ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں اندر 3 افراد ہیں۔ میں نے کہا کہ حضور کی جالیوں کے سامنے دنیا کے جس کونے میں جا کر بیٹھ پڑھ، پر تصور ان جالیوں کا، اگر عشق مصطفیٰ تیرے سینے میں ہے، مرے گے جہاں تو مدینے میں ہے، جہاں بھی مرے گا تو ہوگا جہاں، پر تو مدینے میں ہوگا۔ کملی والے کی عشق اور محبت اگر تیرے سینے میں ہے تو پھر تو مدینے میں ہے۔ میں کہ جالیوں کے سامنے بیٹھ کے ایک بار درود پاک پڑھ، تصور جالیوں کا ہو، تو 1 لاکھ دفعہ پڑھ، تصور جالیوں کا، کہ حضور کی جالیوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، حضور براہ راست میرا درود سن رہے ہیں، براہ راست میرا درود سن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اور مسکرا کے مجھے دیکھ رہے ہیں، اور ان کی مسکراہٹ کی کیفیت میرے اندر ایسے ہے کہ میرے سارے دکھڑے، میرے سارے درد، میرے سارے غم، میری ساری پریشانیاں بس ختم ہو گئی، گھل گئی، ختم ہو گئی، گھل گئی، میرے سارے مسائل حل ہو گئے، میری ساری مشکلیں دور ہو گئی، گھل گئی۔ اگر آپ جالیوں کے سامنے درود پاک پڑھنے کی جذبے کو لے کے پڑھیں نا، مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ اب میرے ساتھ عالم یہ ہے، میں جالیوں کے سامنے بیٹھ کے درود پڑھتا ہوں تو میرے دائیں حضرت ابوبکر، دائیں حضرت عمر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور حضور کا جلوہ میرے سامنے بالکل سامنے آ جاتا ہے۔ مشق کر کے اب کیفیت یہی ہے کہ جالیاں ایک پل میں بیٹھتی میرے سامنے کھل جاتی ہیں، اور جالیوں کے آگے تحد نظر پورا منظر اور پورے جلوے آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ بے شمار لوگ مجھے اپنی روحانی جسمانی کیفیتیں بتاتے رہتے ہیں، سنتا رہتا ہوں،
परखता रहता हूं कि कोई मुबालगा तो नहीं कर रहा, कैफियत सच्ची भी है या नहीं। जालियों का तस्वर। अभी 22 जमाती उस्सानी गुजरा है। जमाती उस्सानी है ना यह महीना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल, यौम विसाल था। और मुझसे एक बड़ी खता हुई है कि मैं आपको 22 जमाती उस्सानी को एक अमल करवाता, एक नक्श, और हर महीने की 22 को वो नक्श है, बस एक दफा इस्तेमाल होना है। लिखो, लिख के जर्दे के रंग से, जाफरान से या किसी घुलने वाली स्याही से उसी वक्त धो के उसी वक्त आटा गूंदो और उसी वक्त काम हो गया। बस आम हो गया उसी वक्त। लिखो, धोवो, आटा और काम उसी वक्त हो गया। मैं चाह रहा हूं कि अभी रजब लगेगा तो 9 रजब से पहले भी जो वो अमल कर लेगा उसको वही तासीर मिलेगी। और हर महीने की 22 को, हर इस्लामी महीने की 22 को वो नक्श लिखे। तवीज देना बड़ा मुश्किल होता है, तवीज लपेट के देना मुश्किल नहीं, ये देना मुश्किल है, जा तो खुद लिख ले। तवीज लपेट के देना ये मुश्किल नहीं है, ये देना मुश्किल है कि जा तुझे जिंदगी भर के लिए बख्श दिया, अता कर दिया, ये बड़ा मुश्किल है। मुझे एक बंदा कहने लगा, उसके पास एक नक्श था, मैंने कहने लगा बाबा जी मेरी रोजी रोटी है मेरी, और वाकई मेरी भी रोजी रोटी है ये हकीकतन। क्यों? मुझे मिलता ही इस देने से है, छुपाने से नहीं, लिहाजा मेरी भी यही रोजी रोटी है, मेरी भी यही रोजी रोटी है। मैंने उसे कहा कि तू सिर्फ और सिर्फ दरूद पाक पढ़, और दरूद पाक कहां जुबान से नहीं निकलता, याद रखिएगा। मैं एक बात बता रहा हूं, उसको सोचिएगा, समझिएगा, फिर हजम कर जाइएगा। बाज़ औक़ात हराम की राहें इतनी ज्यादा पुख्ता हो जाती हैं, अल्लाह हलाल के दरवाजे बंद कर देता है। हलाल के दरवाजे अल्लाह बंद कर देता है, फिर कहता है जब हलाल की तरफ जाता हूं कुछ कर नहीं पाता हूं, बस बात खत्म मेरी। हलाल की राहें, हलाल के रास्ते उसके लिए बंद हो जाते हैं, और हराम की राहों में वो पुख्ता से पुख्ता कार हो जाता है। बाद ऐसे हैं, मुझे बंदे मिले हैं, कहने लगे कि मुझे एक साहब कहने लगे मुझे पता चल जाता है कि रिस्क हलाल है। मैंने क्यों कहा, मुझे कै आना शुरू हो जाती है, हराम इतना खाया, इतना पिया है कि अब हलाल मेरे अंदर दरवाजे बंद हो गए, हलाल के दरवाजे बंद हो गए। मुझे कहने लगे दरूद पढ़ा नहीं जाता, मैं इंशाल्लाह मैं तेरा साथ दूंगा। मैंने उसे कहा मेरी तरफ पीट कर, उसने पीट की, मैंने उसके दिल के पीछे हाथ रखा, और हाथ रख के सच्ची बात कहूं, पता है क्या तस्वर किया, मुझे 26 बड़े दरवेशों से खिलाफतें हैं। जिन बुजुर्गों से उस वक्त खिलाफतें थी, उन सारे बुजुर्गों के अनवारात जो अल्लाह उनके ऊपर बरसा रहा, और मैं चूंकि उनका सफीर हूं, उन सफीर की हैसियत और डाकिया की हैसियत से मैंने हाथ रखा। बस सिर्फ इतनी तवज्जो थी, और वो तवज्जो भी मेरी नहीं थी क्योंकि मैं पहुंची सरकार तो हूं नहीं। मैंने सिर्फ इतनी तवज्जो थी कि जिन हस्तियों से मेरी निस्बतें हैं, उन हस्तियों के जो नूर है, उनका जो नूर है, चूंकि मैं उन हस्तियों का डाकिया हूं, मेरी औकात इतनी है, बस खत्म। तो मैंने इस तस्वर के साथ उसके पीछे हाथ रख के ना, मैंने दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया, और रोज़ा अतहर की जालियों का तस्वर किया, और एक तरफ सिद्दीक अकबर, एक तरफ फारूक आजम, तस्वर किया कि मैं आका की बारगाह में दरूद पेश कर रहा हूं। इस तस्वर के साथ वैसे थोड़ी देर बैठा ना, ऐसे किया, थोड़ी देर बाद कहने लगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला, खुद बोला, बस खुद बोला, और खुद दरूद पाक उसकी जुबान से जारी हो गया। जो वो रोया, और मैंने उसे रोने दिया, असल में वो रो नहीं रहा था,
اس کے اندر کا سارا زنگال، اس کے اندر کی ساری کالک، اس کے اندر کی ساری وہ آنکھوں اور آنسوں اور ہچکیوں اور رونے میں بہ رہی تھی. بہت رویا، بہت رویا، بہت رویا، بہت رویا، بہت رویا، بہت رویا. پھر جب وہ رویا، بس 7 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام. 7 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام. نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئی. نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئی. بس ایک بجلی سے پہلے کوندی، بس ایک بجلی سے پہلے کوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے. مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے. مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے. اگر نسبتوں پہ یقین ہونا مضبوط، یاد رکھیے گا، اپنے مرشد کے ساتھ نسبت مضبوط ہو اور ان کی نسبتوں کا یقین مضبوط ہو، پھر یہی کرشمے ہو جاتے ہیں. اور لوگ وہ سمجھ رہا تھا شاید میں ولی ہوں، میں کو پہنچی سرکار ہوں، دیکھو جی اس نے ہاتھ رکھا اور فقط میرا ہاتھ چل رہا تھا، انہی کا مطلب نکل رہا تھا. فقط میرا ہاتھ چل رہا تھا، انہی کا مطلب نکل رہا تھا. اصل تو وہی تھا، فقط میرا ہاتھ چل رہا تھا، انہی کا مطلب نکل. میں نے کہا پیٹ کر، اور میں نے پیٹ رکھ کے تصور کیا اور اپنی نسبتوں کا تصور کیا، جن اولیاء، صلحاء، آل رسول، اصحاب رسول اور اللہ کی حبیب تک نسبتیں، اور اللہ تک ان کا جن بڑوں کے ساتھ نسبت تھی ان کا تصور کیا کہ یا اللہ جو ان کی طرف نور ہے وہ نور ایسے اس کے دل میں منتقل کر دے. وہ نور سارا کا سارا ان نسبتوں کا. مجھے کسی تقوی کا دعویٰ نہیں، پر مرشد سے عشق کا دعویٰ ہے. میں نے اپنے مرشد سے عشق کیا ہے، محبت نہیں کی. محبت قابل تقسیم ہوتی ہے، یہ لفظ کبھی نہ بھولیے گا. عشق قابل تقسیم نہیں ہوتا. آج محبت اس سے ہے، کل اس سے ہے. عشق تقسیم نہیں ہوتا. پھر عشق تن کے ساتھ ہوتا ہے اور سر کے ساتھ ہوتا ہے. پھر سر تو اتر سکتا ہے، عشق نہیں. بس یہ نسبتیں تھیں. اور میں نے درود پاک پڑھا اور سرکار کی جالیوں کا، اور سرکار کے جو شیخین ساتھ دو دوست سوئے، حضور کی جالیوں کا تصور ان کا کر کے پڑھا. بس اسے تمہیں چند لمحوں کے اندر ہی، شاید میں نے ایک بار درود پاک پڑھا ہو یا 2 بار پڑھا ہو، 3 دفعہ کا میں گمان نہیں کر سکتا، اور وہ منہ سے مسلسل نکلنے لگا. اور اس کے بعد پھر رویا وہ بہت زیادہ. اور رونے کے بعد اس کا جسم جب ہلکا ہوا تو میں نے کہا سناؤ درود. درود پڑھ رہا تھا اور وہ واقعی جھوم رہا تھا. اس کا جھومنا مجھے یاد ہے، اور اس کے درود کے اندر وجد اور وجدان تھا، اور وہ 100% جھوم رہا تھا. اس کو جیسے کہتے ہیں نا حال آ جانا، حال، وہ واقعی حال تھا. کہنے لگے جی فلاں بندہ فلاں چیز سنتا ہے، اس کو حال آ جاتا ہے، پھر اٹھ کے وہاں گرتا ہے، اٹھ کے وہاں گرتا ہے. تو ایک درویش بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے 10 فٹ کی دیوار پہ بٹھاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ حال آتا ہے یا نہیں آتا. گاٹا نہ ترٹیا پیا ہوا تیرا گردن، اس کو بٹھاتے ہیں 10 فٹ کی دیوار پہ، پھر وہ چیز اس کو سنواتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں حال آتا ہے یا نہیں آتا. ہماری میری نانی ماں کے گھر کے ساتھ نا ایک پیر صاحب آتے تھے، اللہ والے تھے. ان کے آگے نا کھیس بچتے تھے، چاندنیاں کھیس بڑے خوبصورت سے بچتے. میں کہ یا اللہ کیا ہے. ایک ہمارے ایک صاحب تھے، تو وہ اس کا کام کرتے تھے، دکان تھی ان کی، یہ ہاکی، فٹ بال، بلے، یہ کرکٹ، یہ سپورٹس کی، ایک کھیل کود کے سامان کی دکان تھی. وہ سامنے بٹھاتے تھے ان کو، اہتماماً بٹھاتے تھے. جسم ان کا بہت سارا بھاری تھا. تو بس پھر اس کے بعد جب وہ سلسلہ شروع ہوتا، وہ اٹھ کے وہاں گرتے تھے، وہاں گرتے تھے، وہاں گرتے تھے. 1-2 بندوں کی موچیں بھی آ گئی، ان کے اوپر گر گئے، گھٹنے اوپر نیچے ہو گئے. تو وہ وہاں گرتے تھے، وہاں گرتے تھے. پتہ نہیں ہوگا، اب کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، ہر بندہ مجھ سے بہتر ہے. پر میں نے اس کے حال کو سچا حال دیکھا، بہت سچا حال دیکھا. ڈوب گیا درود پاک کی تہوں میں، درود پاک کے وجدان میں، کملی والد کے عشق میں. کیوں ہے کہ جو بندہ کفر کی دنیا دیکھ کے آتا ہے، اسلام کا مزہ اس کو پھر زیادہ آتا ہے. کفر کی دنیا دیکھ کے آیا تھا،
कुफ्र के मैदान देख के आया था। काली दुनिया, काले रोग, काले लोग, काली दुनिया, काला जहान उसने देखा था खूब और बहुत आजमाया था, बहुत आजमाया, बहुत आजमाया। एक बात याद आ गई उसकी, कहा मैं जब रूढ़ियों पे जाता था ना, गंदगी शहर की, जहां जहां शहर का कूड़ा वगैरह वहां गिराते हैं, वहां जाता था, तो वहां से मैं कुत्ते की हड्डियां तलाश करता था। वो मेरे बड़े काम की होती हैं। कुत्ते मरे हुए फेंक देते हैं, गल जाते हैं, उनकी खोपड़ियां, उनकी हड्डियां, उनके चमड़े। अजीब बात कही, अजीब बात कही। और कहने लगा कि मेरा जो बिछोना था नहीं है, उसके बिछोने के ऊपर कपड़ा है, नीचे सारी कुत्ते की खाले हैं, बंदर की खाले हैं। मेरे आका ने फरमाया, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खाल का भी जिंदगी पे असर है और जानवर का जिंदगी, इसलिए फरमाया बकरियों में मस्कनत होती है। उस दिन मेरे बेटे कहने लगे, बाबा हमारे वहां सहरा में ऊंट है, हम हजवेरी महल में ऊंट रखें? ना कि ना बेटा, मेरे हजूर ने फरमाया ऊंट वालों में तकब्बर होता है, बेटा ना रखो। कहने लगा ऊंटनी रखें, ऊंटनी का दूध पिएंगे? मैं क्या बेटा ना रखो, हजवेरी महल में घास भी है, जगह भी है, पर हम कमजोर हैं, बड़े रख सकते हैं, हम कमजोर हैं। जिसको शुगर हो वो कहता है चीनी है तो हलाल, पर मेरे लिए जरा थोड़ी सी मुनासिब नहीं, क्योंकि मुझे शुगर का मर्ज है। हम तो पीर वैसे इस्तकबाल के मारे हुए होते हैं, इस्तकबाल तो मार देता है बंदे को। हम तो वैसे इस्तकबाल के मारे हुए होते हैं, अंदर तकब्बर और गरूर और प्राउड बने के मारे होते हैं। एक शहर में हम गए मिस्र में, उसका नाम था लग्जरी से असल है अल अक्सर, कसर कहते हैं जिसमें फिरौनों के महल्लात हैं, कसर कहते हैं महल को, इंग्लिश में उसको लग्जर कह रहे थे। ये लग्जरी, ये लग्जर, प्राडो, प्राउड। अच्छा खासा बंदा गाड़ी में बैठ के तबीयत खराब हो जाती है, वहां अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल है। कहने लगा कि मेरे पास सारी की सारी कुत्ते की और पता नहीं किस किस चीज की खाले हैं, जो खाले मिलती हैं बिछौने के नीचे रख लेते। बात लोग होते हैं उनके बिस्तर ऊंचे होते जाते हैं, जो चीज आती है बिस्तर के नीचे बिछा देते, उसकी गद्दी, उसकी मसनद ऊंची होती गई। खालों का असर होता है। भेड़ की खाल, मैं यहां बैठता हूं, रोज बैठ के कुछ थोड़ा बड़ा पढ़ लेता हूं, कुछ डाक, कुछ खत, कुछ किताबें, कुछ तस्बीह, मेरे नीचे अब भी भेड़ की खाल बिछी हुई है। सर्दियों में उठा के उसको उल्टा कर देता हूं, उसकी बाल मेरी तरफ आते हैं, मुझे सुकून मिलता है। गर्मियों में उल्टा कर देता हूं, खाल वाला हिस्सा ऊपर आ जाता है, वो ठंडी हो जाती है। बिछौना है। आप यही खाल, चीते की खाल पे बैठ जाएं, भेड़िए की खाल पे बैठ जाएं, शेर की खाल पे बैठ जाए, उसका उस पर असर पड़ेगा। हत्ता के बकरी की खाल का अपना असर है। बकरी की खाल को चैन सुकून नहीं है। भेड़ हो, मेंढा हो, ये चीजें हैं, ये जो भेड़ की किस्म की है, ये बेचारे मिस्कीन होती हैं, कह रहे ये मिस्कीन होते हैं, असर होता है। कहा वजीफा, मैंने कहा वजीफा है दरूद या तेरा, यही पढ़, यही पढ़ और दिन रात पढ़। दरूद का नूर सारी जुल्मतों को धो देता है, सारे के सारे काली दुनिया को खत्म कर देता है। दरूद का नूर, दरूद का नूर ऐसा कि जिंदगी को नूर से भर देता है, नूर से भर देता है। और अगर आप दरूद का नूर बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि दरूद पाक पढ़ते ही आपका मन भी मुअत्तर हो जाए और आपकी दुआएं भी कबूल हो जाए और आपकी चाहतें भी फौरन पूरी हो जाए और आपको राहतों का सच्चा सामान मिले, अगर आप दरूद चाहते हैं तो फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मोहब्बत और उनके साथ जो अमल मैंने बताया है वो उस अमल को पर तवज्जो बढ़ा दे। मैं जो आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह आपको एक नक्श दूंगा और आइंदा हफ्ते अपने अहबाब को बहुत ज्यादा इसका पैगाम पहुंचाएं कि वो नक्श मैं अपनी निगरानी में बताऊंगा, समझाऊंगा, कराऊंगा। एक नक्श है और वो सिर्फ एक तावीज है। यूं लिखो और लिखते हुए सिर्फ 3 से 4 मिनट लगे। यूं लिखो, पानी की बोतल में डालो, उसी से आटा गूंदो और वो आटा उठा के परिंदों को डाल दो। अपनी आंखों से चाहत, राहत, रहमत, इज्जत, बरकत,
بیٹے، نعمتیں، رزق، صحت، سکون، چین، میں ایک آنکھوں دیکھیں. اور ہر مہینے کی صرف 22 تاریخ کو، کیونکہ 22 جمادی الثانی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم مثال ہے، اور اس عمل میں بڑی تاثیر ہے. اس کی باقاعدہ میں چال دوں گا کیونکہ وہ نقش 34 کا ہوگا، اس کی باقاعدہ آسانی سے دوں گا. یہ خانہ یہاں لکھیں یا یہاں لکھیں، ساتھ چھپی ہی ہوگی، آپ دیکھتے جائیں لکھتے جائیں. پیر تو بڑے تعویذ چھپاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا بابا روٹی روزی کا مسئلہ ہے، اور میں اپنی روزی روٹی آپ کو دے رہا ہوں کہ میری روٹی روٹی ہے ہی یہی خود، میری تو روزی روٹی یہی ہے، روزی روٹی یہی. میں نے اسی جمعہ ہفتہ 4 چینل کو پروگرام دیے، 4 چینل تھے، صبح اور تھا، دوپہر اور تھا، پھر دوسرے صبح 4 چینل پہ پروگرام دیے، اور 4 چینلز کو میں نے اپنی روزی روٹی کا مسئلہ بتا دیا کہ یہ میرا مسئلہ ہے. بتایا، حیران ہوتے تھے کہ یہ چیزیں آپ بتا رہے ہیں یہ تو لوگ چھپاتے ہیں. میں نے کہا مجھے ملی ہی بتانے سے ہیں، اللہ کا علم ہے، یاد رکھیے گا کہ اس کی عطا ہے، اس کو وسیع کر دو اللہ اور عطا کر دے گا، پھر اس کو اور پھیلا دو اللہ اور عطا کر دے گا. موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، بوڑھا بوڑھی کہنے لگے ساری عمر فقر میں زندگی گزاری ہے، اللہ کے پاس جا رہے ہیں آپ اللہ سے باتیں کرنے کوہتور پہ. ابھی میں وہاں گیا تھا اس علاقے میں جہاں کوہتور تھا، تو آپ جا رہے ہیں تو آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ نا ہمیں اکٹھی روزی دے دے، چلو 4 دن تو پورے سکون سے کھائیں، مزے سے کھائیں، جو دل کی من کی مرادیں ہیں، پھر بھوکے مر جائیں گے تو مرنا تو ویسے ہے ہڈائی کھڑے سے، زندگی ہڈائی ہوئی ہے، باقی بچا کیا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے ان کی اکٹھی روزی انہیں دے دیں. ان کی ساری اکٹھی روزی جو ملنی تھی وہ ان کو بھری ہوئی مل گئی، خوش ہو گئے، خوب کھایا. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے. کوئی عرصے کے بعد جب واپس آئے تو خیال آیا ایک بوڑھا بوڑھی تھا، انہوں نے مجھ سے اکٹھا رزق اللہ کے امر سے منگوایا تھا اور اللہ نے انہیں عطا کر دیا تھا، دیکھو تو صحیح ان کا کیا حال ہے. پوچھا یہاں اس قسم میں لوگ ہیں، کوئی ہیں؟ ہاں یہ بار سامنے جو محل بنا ہوا ہے انہی کا تو ہے. وہ کیسے گئے؟ وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے بڑی عزت دی اللہ کے نبی کو اور بہت زیادہ احترام. پوچھا کہ تم تو ختم ہو چکے تھے، تم نے کہا تھا. کہا 2-4 دن کھا کے کہنے لگا یہی لذتیں ہم کھا رہے ہیں، کیوں نہ اللہ کی مخلوق کو کھلائیں، دیکھا جائے گا قسمت میں. اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے، وہ چاہے جس روپ میں ہو، جس رنگ میں ہو. ہاں میں کہا کرتا ہوں ایک بات، ہمارے 2 بھائی ہیں، ایک ایمانی بھائی ہے، ایک ایمانی بھائی ہے، 2 بھائی ہیں، اور ایک انسانی بھائی ہے. ایمانی بھائی سارے مسلمان، انسانی بھائی سارے غیر مسلم. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. تو کہا کہ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم لوگوں کو بھی کھلانا شروع کر دیں. پھر ہم نے لوگوں کو کھلانا شروع کر دیا، وہ تو پھر کم بھی نہ ہوا، بڑھنا شروع ہو گیا، اتنا بڑھا کہ یہ سارے محل، یہ بنگلے، یہ سب ہمارے ہیں. اسی طرح روحانی دنیا، یہ علم اللہ کا مخلوق کو پھیلائیں، یہ علم اللہ کا مخلوق کو پھیلائیں، دیں مخلوق کو، اللہ کی مخلوق کو حسن دیں، جمال دیں، خوبصورتی دیں، ان کی پریشانی اور مسائل اور مشکلات میں ان کا ساتھ دیں. انسانیت بڑی دکھی ہے، انسانیت بڑی دکھی ہے. اور ایک بات بتاؤ، انسانیت کے مسائل کا حل صرف عرشوں کے نظام پہ ہے. فرشوں کا نظام سارا عاجز آ گیا ہے، صرف عرشی نظام پہ حل، صرف عرشی نظام پہ. انسانیت دکھی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ انسانیت کا دکھ دور ہو تو آئندہ ہفتے میں آپ کو جو نقش دینے لگا ہوں وہ ضرور لیجئے گا. اور صرف مہینے کے بعد لکھنا ہے، ہر مہینے کی 22 جمادی الثانی کو، ہر مہینے کی 22 کو عمل شروع ہوگا، 22 جمادی الثانی کو. اور انشاءاللہ آئندہ سال 22 جمادی الثانی کو ایک اور بھی حیرت انگیز پیکج ہوں گے جو ان کے ساتھ ملیں گے. لیکن یہ نقش سب پہ غالب ہے، کمال چیز. بس یوں لکھا، یوں پانی میں دھویا، اس پانی کو پینا نہیں ہے، اس پانی سے آٹا گوندنا ہے، اس آٹے کو پرندوں کو ڈال دینا ہے. اپنی مراد، اپنی مقصد، اپنی مشکل اور اپنی پریشانیوں کا تصور کر کے.
اب اس جذبے کے ساتھ درود پڑھیں، حضور کی جالیوں کا تصور کر، پہلے تصور بنائیں، میں بھی آپ بھی بنائیں تصور کہ حضور کی جالیوں کے سامنے ہیں، ایک طرف صدیق اکبر، ایک طرف فاروق اعظم ہے، حضور کا چہرہ انور سامنے ہے اور ہم ان پہ درود بھیج رہے ہیں. پہلے یہ کیفیت بنائیں. آپ دل کی کیفیتوں کے ساتھ پڑھیں. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن مبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن مبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن مبارک وسلم. ماشاءاللہ. کوئی بھی درود پڑھ لے، ہر درود کا نور ہے، ہر درود کا سرور ہے، ہر درود پھول ہے اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو. آج بھی وہ بندہ تسبیح خانے میں آتا ہے، ابھی بھی بیٹھا ہے، اور اللہ کا نظام دیکھیں. اللہ نے اس درود پاک کے نور کی برکت اس کو ایسی عطا کی، ایسی عطا کی، ساری کالی چیزیں ختم ہو گئیں. پھر اللہ نے اولاد دی، بیٹے بیٹیاں دی، نعمتیں رزق دیا. کچھ عرصہ پہلے تک اس کو تھوڑے سے حالات آئے، میں نے کہا مضبوط رہنا، پکے رہنا. میں اس کی خدمت بھی کرتا رہا، اس کا ساتھ بھی دیتا رہا، پکے رہنا، اور وہ ڈگمگایا نہیں، چلتا رہا. پھر جو رب نے راحت اور رحمت کے، رزق اور وسعت کے اور برکت کے دروازے کھولے، پھر جو رب نے کھولے وہ کھولے جو آئے. پھر آپ درود کی باغ کی برکت سے ایک تحفہ دیتا ہوں، اور یہ ساری زندگی کے لیے تحفہ دیتا ہوں، ساری زندگی کے لیے ایک زبردست تحفہ دیتا ہوں. مٹھی بھر لیں آپ سرسوں کے بیج. کالے سرسوں نہیں ہوتے، ایک سرسوں ہوتا ہے جو وہ کون سے رنگ کا ہوتا ہے، لال والا یا دوسرا نہیں، کالے. اس کو رائی بھی کہتے ہیں، اس کو سرسوں بھی کہتے ہیں. مٹھی بھر وہ لے لیں، اپنی مٹھی بھر لیں، بس ایک مٹھی لینا ہے، ایک مٹھی. بڑا کمال عمل ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو کہتے ہیں ہائی بلڈ پریشر قابو میں نہیں آتا، ایک شوگر قابو نہیں آتی، دو اور ٹینشن آخری سطح پہ اس نے زندگی کو ختم کر دیا. انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن اور ذہنی بے سکونی اور زندگی کی بے سکونی، اس نے زندگی کو ایسے ختم کر دیا، تباہ کر دیا ہے. دنیا کی کوئی گولی، کوئی دوا اب اثر نہیں کرتی، کوئی گولی، کوئی دوا اثر نہیں کرتی. ان لوگوں کے لیے یہ زبردست تحفہ دے رہا ہوں. بہت کمال تحفہ ہے، بہت زبردست تحفہ ہے، اور اس کو ضرور کیجیے گا. سرسوں لے کر، سرسوں کے بیج جس سے تیل نکلتا ہے کالے رنگ کے. اچھا یہ وضاحت کر دوں، میری بار بک نہیں رہے. بعض اوقات بندہ کہتا ہے شاید باہر رکھے ہوئے ہیں، بک جائیں گے تو روٹی روزی کا سلسلہ بھی ہو جائے گا. نہیں، میں نہیں بیچتا. سرسوں لے کے مٹھی بھر لینا ہے. ایک بڑی سی تھالی ہو، ایک بڑی سی تھالی ہو، چھوٹی نہ ہو، اس میں مٹھی بھر لینا ہے سرسوں. اور مٹھی بھر لے کر اس کو دیکھتے ہوئے اپنے مقصد پریشانیوں کا تصور کرتے ہوئے سانس روک کے پڑھنا ہے سلام علی نوح فی العالمین. بس سلام علی نوح فی العالمین، بس یہی پڑھنا. کوئی مشکل ہے؟ بولے. کوئی ایسی چیز ہے جو ناممکن ہے؟ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ناممکن بھی ہو، پریشان کن بھی ہو. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اس مٹھی پہ، اور مٹھی جو ہے اس کو، اس کے نیچے پلیٹ ضرور رکھنی ہے. کچھ دانے وغیرہ گرے تو اس کے اندر گرے. آپ کا ہاتھ تھک رہا ہے، آپ پلیٹ کے اندر رکھ دیں. آپ پلیٹ کو اپنے گھٹنے پہ رکھ کے اس میں ہاتھ رکھ لیں. اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے سانس روک کے پڑھنا ہے سلام علی نوح فی العالمین.
غور سے سنیے گا، بہت زبردست تحفہ دے رہا ہوں۔ اور جب سانس ٹوٹے بس اس پہ پھونک مار دینی ہے۔ آپ سانس میں چاہے جتنی بار پڑھ لیں، ٹھنڈا سانس روک کے ہے، اور جب سانس ٹوٹے اسے پھونک مار لیں۔ اس کا میں پورا طریقہ بتاتا ہوں، بالکل یہی آسان سا طریقہ ہے۔ زندگی میں نا جب انسان کی روح جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، دیکھیں جسم مضبوط ہو، انسان کسی کا بازو پکڑ لیتا ہے۔ میں ایک درویش کے ساتھ تھا، پرانی بات ہے، تو ایک بندے نے ان پہ حملہ کیا، میں نے ایسے بازو اس کا پکڑا، اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، ہاتھ نہیں چھڑوا سکا۔ اب تو وہ کیفیتیں رہی نہ۔ میں ریلوے اسٹیشن میں تھا تو میں نے محسوس کیا کہ میری جیب میں کسی کا ہاتھ ہے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تھا کیسے؟ عوامی ٹرین آئی تھی تو ہر بندہ چاہ رہا تھا کہ اس کے لوور اے سی میں، اگر سخت گرمی تھی، کوئی جگہ مل جائے سفر کے لیے، تو لوور اے سی میں جگہ تھوڑی ہوتی ہیں، چاہنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو میں نے محسوس کیا میرا ہاتھ ہے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس نے چھڑانے کی کوشش نہ کی، تو میں نے اس کو کہا، ایس ٹی جو تھا اس کو میں نے کہا میرا ہاتھ ہے کسی کا۔ اس نے کہا بندے سارے ہٹ جاؤ۔ جب بندے ہٹ گئے تو وہی تھا، 12-14 سال کا بچہ تھا۔ ایک جگہ یہاں حاصل پور ہے، حاصل پور میں بڑی پرانی بات ہے کہ رات کا ایک ٹائم آتا تھا تو میں بس پہ بیٹھا تو رش بہت تھا، میں نے محسوس کیا کہ کہیں میری جیب میں ہاتھ، تو میں نے ہاتھ پکڑ لیا، تو میں نے کنڈکٹر کو کہا کہ میرے پاس جیب تراش کا ہاتھ ہے۔ مجھ سے کہنے لگا انہوں پھڑی رکھی، روز ایسے وارداتا ہوں دیا، انہوں پھڑی رکھی، اس کو پکڑے رکھنا، روز یہاں وارداتیں ہوتی ہیں۔ اور وہ بندہ نظر نہ آئے، کیونکہ ہر بندے کی کوشش تھی کہ میں بس پہ چڑھ جاؤں۔ آخر کار کہا کہ بندے کو کہ ہٹ جاؤ سارے۔ جب جسم کی طاقت، اور وہ بندہ سامنے آ گیا، پھر جب جسم کی طاقت مضبوط ہوتی ہے تو پھر گرپ مضبوط ہوتی ہے، اور اس طرح جب روح کی طاقت مضبوط ہوتی ہے، روح کی بھی طاقت ہوتی ہے۔ جس کی روح کی طاقت کمزور ہو گئی ہو، اور روح کی طاقت کمزور ہونے سے ہر چیز آ کے اس سے ٹکرا رہی ہو، ہر چیز آ کے ٹکرا رہی، جس کی روح کی طاقت کمزور ہو اور ہر چیز اس سے ٹکرا رہی ہو، یا اس کے ٹکراؤ کا علاج ہے سلام علی نوح فی العالم۔ بیماریاں اس سے ٹکرا رہی ہوں، نظر بد اس سے ٹکرا رہی ہوں، جادو جنات اس سے ٹکرا رہے ہوں، کوئی بدروہیں اس سے ٹکرا رہی ہوں، کوئی حاسدوں کا حسد ٹکرا رہا ہو، ہر وقت کوئی بیماری، تکلیف، دکھ، مصیبت میں مبتلا ہے، اور چیزیں اس کی طرف ٹکرا رہی ہیں، اس کے آنکھیں لگ رہی ہیں، اس کے حادثے ہو رہے ہیں، بیماریاں ہو رہی ہیں، تکلیفیں ہو رہی ہیں، ناکامیاں ہو رہی ہیں، پریشانیاں ہو رہی ہیں، اور زندگی پریشانیوں اور حادثوں اور ناکامیوں میں گھرتی چلی جا رہی، تو یہ اس کے لیے زبردست چیز ہے، بہت کمال چیز ہے، یہ اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے، یہ اس کے لیے۔ یہ آیت مبارک ہے، قرآن کی آیت ہے۔ بچھو کاٹنے کا علاج یہ آیت ہے، سانپ کاٹنے کا علاج یہ آیت ہے، کتا کاٹنے کا علاج یہ آیت ہے، اور کسی کو انسان کاٹے یہ علاج ہے، اور کوئی انسان نہیں، اندر کا کتا ہے، خنزیر ہے، جس کو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ انسان نہیں ہوتے بلکہ ان سے بھی بدتر ہوتے ہیں، اس کا بھی علاج ہے۔ انسان نما کتا، انسان نما خنزیر، انسان نما سانپ، کیونکہ سانپ کو کاٹنے سے مزہ نہیں آتا، پر اس کی فطرت میں کاٹنا ہے۔ بچھو کو کاٹنے سے مزہ نہیں آتا، وہ اس کی فطرت میں کاٹنا ہے، وہ کاٹے گا، وہ کاٹے گا، اس کو جتنا دودھ پلا دیں، جتنا اس نے کاٹنا ہے۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی فطرت میں، اس لیے ایک درویش دعا کرتے تھے، اے اللہ تو ان کو ہدایت دے دے، اے اللہ تو ان کو ہدایت دے دے، اے اللہ تو ان کو ہدایت دے دے، اور اگر ان کی مقدر میں ہدایت نہیں لکھی، اب ان کی تدبیریں ان پہ پلٹ دے، ان کی تدبیریں ان پہ پلٹ دے۔ بڑی جامع، بڑی طاقتور دعا ہے یہ، اے اللہ تو ان کو ہدایت دے دے، اگر تو نے ان کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی، اللہ پھر ان کی تدبیریں ان کے اوپر پلٹ دے، اور ان کی بربادیوں کے ذریعے جو یہ لوگوں کی بربادی چاہتے ہیں، اللہ ان کو تو برباد کر دے، ان کی تدبیریں ان پہ پلٹ دے، ان کے جادو ان پہ پلٹ دے، ان کی شیطانی حرکتیں ان پہ پلٹ دے۔
اگر نہیں لکھی تو انہیں ان کے مقدر میں ہدایت. سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین. ایک بات بتاؤ، جتنے بھی حشرات الارض ہیں، سانپ، بچھو، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر رینگنے والے حشرات، پرندے، یہ چیزیں جتنے بھی حشرات ہیں، دیمک، کیڑے، ان سب کے حشرات کے معقل کا نام ہے کبیکج. کبیکج. اور ان کے جو باس ہیں، بڑے ہیں، ان کا نام ہے نوح. کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام ساری مخلوق کو پھر سے زندہ ہوا تھے، اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اللہ نے زمین ساری پہ پانی کو ختم کر دیا، پھر اللہ نے فرمایا میں زمین کو ختم کرنے والا ہوں، اے نوح ہر چیز کا جوڑا جوڑا اپنی کشتی میں رکھ لیں. پھر سے ان کو اللہ نے نئے ذریعے سے سارے عالم میں انسانیت کو یا زندہ زندگی کو، جانوروں کو پھیلایا، اس کا ذریعہ حضرت نوح بنے. اور جتنی بھی کائنات میں یہ چیزیں ہیں، ان کے جو باس اور بڑے ہیں وہ نوح ہیں. یہ بڑی گہری باتیں ہیں، مجھے بھی پتہ نہیں ہے، بہت گہری باتیں. یہ جو جب بندہ سلام علی نوح فی العالمین کہتا ہے، اس کی روح میں ایک طاقتور ترین انجیکشن. وہ سندھ میں جاتا ہوں نا، تو وہ سندھ میں ڈرپ کو تھیلی کہتے ہیں. کہہ رہے سائیں تھیلیاں بڑی لگوائیں، تھیلیاں لگ جاتی ہیں، طاقت کے ٹیکے، انجیکشن، قوت کے انرجی، اور اس کا جسم طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے. آنے والا تھپڑ جو اس کو لگنا ہے، مکہ جو اس کو لگنا ہے، وار جو اس کو لگنا ہے، وہ جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، وار ہے، دشمن ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے. وہ آنے والا جو تھپڑ ہے جو اس کو لگنا ہوتا ہے، وہ یا ختم ہو جاتا ہے یا پھر پلٹ کے اسی کو جا کے لگتا ہے، اسی پہ پلٹ جاتا ہے. کہ اللہ ان کی تدبیروں کو انہی پہ پلٹ دے. ہماری کیسی ناواقفیت ہے، میں بار بار اس بات کو دانستہ دہراتا ہوں. کہتے ہیں جی انگریزوں کو جادو، جنات، نظر بد، یہ چیزیں نہیں ہوتی، ہمیں ہوتی ہیں. ہماری علم کی ناواقفیت ہے. میں نے یہ ساری انگریزوں کی کتابیں جمع کر کر کے، اور آپ سے بھی درخواست بار بار کر رہا ہوں، جہاں انگریز کی کتاب کا جادو، جنات یا نظر بد اور پراسرار دنیا کا آپ کو لنک ملے، ہمیں ٹیلیڈار کے نمبر پہ بھیجیں. اب تک 633 لنک ہمارے پاس موجود ہیں. 633 لنک، میرے خیال میں اتنے ہی ہیں 633 لنک ہیں. آپ حیران ہوں گے. اور اس میں کتنی سینکڑوں کتابیں انگریزوں کی جادو، جنات، نظر بد پہ، کہ ان کو جادو، جنات، نظر بد نے کتنا ڈسا، کتنا برباد کیا. انہوں نے اپنی ہسٹریاں لکھی ہیں گورے نے. تو جب بندہ یہ آیت مبارک پڑھتا ہے نا، اس آیت کو پڑھتا ہے یہ بندہ، ایک حیرت انگیز نظام عالم میں ہلچل مچتی ہے. اور اس کے ارد گرد ایک حصار، ایک دیوار، ایک کوٹ ہوتا ہے. اس کے ارد گرد ایک طاقتور ترین دیوار ہے، ایک طاقتور ترین حفاظت کا نظام ہوتا ہے. پھر وہ تدبیریں جو اس کی طرف پلٹی تھی، وہ جادو کی شکل میں ہیں، وہ جنات کی شکل میں ہیں، حاسدوں کے حسد کی شکل میں، دشمن کی شر کی شکل میں، نظر بد کے تیروں کی شکل میں. نظر بد کا تیر کھا جاتا ہے، دشمن کی تدبیریں کھا جاتی ہیں. مشرکین مکہ جب تھک گئے تھے نا، میرے حضور کو ساری باتیں کر کے، دائیں ہاتھ پہ یہ رکھ لیں، آپ جو مال چاہیں، جس عورت سے نکاح چاہیں، بادشاہت چاہیں، یعنی یہ چیزوں کے، اور اس کے علاوہ مخالفت پہ تھک گئے تھے. پھر جس وار پہ آئے تھے وہ جادو کا وار تھا، جادو کا وار تھا. پھر اس وار پہ آئے تھے. آپ کے لیے یہ جو تحفہ دے رہا ہوں، صرف اس پہ زیادہ سے زیادہ 10-20 روپے لگیں گے، اور زیادہ کیا لگ سکتا ہے. اندازہ ایسے ہے 20-30 لگ جائیں گے، پر ہے چھوٹا سا ٹوٹکا. اور یہ آیت صرف اور صرف آپ بیٹھے بیٹھے یہ یاد ہو گئی ہوگی. جس کو یاد نہیں ہے تو یاد سنائیں. سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین. بس یہی چھوٹی سی مبارک آیت ہے. اچھا، ہر حرف کی نیکیاں علیحدہ، ہر حرف کا نور علیحدہ، اور سلام کی طاقت اپنی جگہ پہ، اور اس آیت کا کمال اپنی جگہ پہ. کمال چیز. میں صحرا میں گیا تو صحرا میں
وہاں وائلڈ لائف والوں کی چوکیاں ہوتی ہیں کہ شکار نہ ہو، جانور بچے رہیں. تو وہ وہاں ایک بیٹھا تھا نیازی میاں والی کا، اس سے میرا جایا تو کہلے آپ کا نام سنا تھا، آپ صحراؤں میں آتے ہیں، درود پاک کی محفلیں لگاتے ہیں، تو ہمیں پتا ہوتا ہے یہ گاڑی جا رہی ہے تو یہ شکار والی گاڑی نہیں ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ زندگی کے تجربے بتائیں. تو اس نے کہا جی کہ میری زندگی کا تجربہ ہے، میں یہاں رہتا ہوں اور آج تک سانپ میرے قریب نہیں آیا، جن میرے قریب نہیں آیا، بہت جنات ہیں یہاں، بچھو میرے قریب نہیں آیا، کاٹنے والی چیزیں وہاں بھیڑیے ہوتے ہیں، لومڑیاں ہوتی ہیں، کن کھچورے ہوتے ہیں. ایک دم بیٹھا ہوا تھا، میں نے اللہ کا نام پڑھا ہوا تھا، میرے نیچے کھیس پڑا تھا، میں اس پہ بیٹھا رہا، گرمیاں تھی تو چیزیں گرمی میں زیادہ نکلتی ہیں. تو بیٹھے بیٹھے نا میں جب اٹھا، کھیس اٹھایا تو ہاتھ جتنا بڑا کن کھجورا تھا، بڑی مشکل سے اس کو مارا، اور صحرائی کہنے لگے یہ ہاتھ جتنا کن کھجورا کتے کوبرے سے بھی زیادہ زہریلا ہوتا ہے. کوبرا جو ہے نا اس سے بھی زیادہ زہریلا ہوتا ہے. اور پتہ نہیں کہاں سے آیا، بیٹھا رہا، نیچے پڑا رہا. اللہ کا نظام کوئی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کسی طاقت نے اسے باندھا ہوا ہے، طاقت نے اسے باندھا ہوا ہے، اور وہ اللہ کا نام تھا. کہنے لگے میرے پاس ایک وظیفہ ہے. اچھا میرے جی میں آیا کہ یہ وظیفہ سلام علی نوح علیہ. مجھ سے کہنے لگا پیر صاحب جان دیتا خود ہی وے، تو میں نے کیوں پوچھ رہے؟ میاں والی کے لہجے میں کہنے لگا پیر صاحب جان دیتا خود ہی وے، وقت میرے کو کیوں پوچھ رہے؟ میاں والی کے لہجے میں لفظ وقت بھی استعمال ہوتا ہے. سلام. اچھا میرے دل میں آ گیا، کوئی کشف تو ہوتا نہیں، میرے دل میں آیا کہ یہ ہوگا، ایسے میری زبان پہ آ گیا سلام علی نوح فی العالمین، سلام فی العالمین، سلام فی العالمین. یہ عمل ایسے میرے دل میں آ گیا اور میرے جی میں آ گیا کہ یہ عمل ہے، یہ عمل ہے، ایسے اللہ نے دل میں ڈال دیا. اگر یہ عمل آپ کر لینا، آپ خود کر سکتے ہیں بالکل. میں آپ کو پورا عمل بتاتا ہوں اور بالکل کرنا آسان ہے. بس ایسے پڑھ کے پھونک مارنی ہے اس سرسوں کے بیچ پہ، کالے سرسوں کے بیچ پہ، اور بس ایسے پھونک مارنی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا. پر یہ یقین جانیے اس آیت کے پڑھنے سے آپ کے ارد گرد ایک حفاظت کا انوکھا نظام ہے، ایک حصار ہے، ایک طاقت کا انوکھا طاقتور ترین کمال ہے. اے عجب کمال ہے. ایک دفعہ میرے پاس ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے. میں نے کہا پھر 70 دن میں اپنے لیے ایک عمل کرواؤں گا، پھر تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا یہ رائی کا عمل کر پر 70 دن میرے لیے کر. کہنے لگا پھر میں کہ تیرا کام بھی اللہ کر دے گا. پھر میں نے اسے کہا، میں نے کہا گیند کو جس دوست دیوار پہ مارے گا واپس آئے گی یا جائے گی؟ کہہ رہے واپس آئے گی. چلو میں نے کہا تیری تسلی کے لیے کہتا ہوں صبح اپنے لیے کر لے، شام میرے لیے کر لے، اسی رائی پہ کر لے، تیرا خرچہ بھی زیادہ نہ ہو، اسی رائی پہ کر لے. اس نے کیا، اس کو رزلٹ ملا، اور کہتا ہے بڑھ چڑھ کے ملا، پہلے سے زیادہ ملا اور طاقتور ملا اور جھکتا ملا. تاثیر بڑھ گئی، کمال بڑھ گیا. کیسے نہ بڑھے؟ اپنی روح کو طاقتور بنائیں، اس کے ارد گرد کوئی حصار دیں، اس کے ارد گرد کوئی دیوار دیں، اس کے ارد گرد کوئی طاقتور چیز دیں. ابھی میں سکھر میں گیا تو وہاں ایک انہوں نے کہا جی آپ میری گاڑی میں آ جائیں تو اس میں موٹر وے تک میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، کچھ میں آپ سے باتیں کروں گا. تو اس کے دروازے کو کھولا تو میں سمجھ گیا. میں نے کہا یہ بلٹ پروف ہے؟ کہنے لگے نہیں، یہ بم پروف ہے، یہ گاڑی بم پروف ہے. کوئی سیاسی آدمی تھے، ان کی گاڑی تھی. تو پھر وہ جو ہے میں سوچتا رہا اس گاڑی میں بیٹھ کے، پہلے بھی کچھ لوگوں کے ہاں بیٹھنے کا موقع ملا، سوچتا رہا یہ تو بم پروف ہے اور ایسا رکھنا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، حفاظت کا انتظام کرنا ضروری ہے، یہ سنت ہے. لیکن کوئی روحانی جو بم ہوں گے اس کے لیے بم پروف کیا ہے؟ یہ بم پروف چیزیں بتا رہا ہوں. اور وہ رائی چھوٹے چھوٹے بم ہیں، ہے نا، چھوٹے چھوٹے بم ہیں، اور وہ ہر بم جا کے اس بم سے ٹکرائے گا. پھر دیکھ تو صحیح. ایک میزائل ایجاد ہوئے تھے، غالباً اسکڈ تھا، پتہ نہیں کیا کہتے تھے، لفظ اس کی سپیلنگ بتائیں ٹھیک. اسکڈ، ٹھیک ہے، سپیلنگ ٹھیک ہم. تو وہ پتہ کیا کرتا تھا؟ وہ پیچھا کرتا تھا. وہ انہوں نے اصل میں بنایا تھا جہاز کے دھوئیں کی سائنس پہ، کہ جہاز کا
धुआं या गैस जहां से निकलता था उसका पीछा करता था, जहां जहाज जाएगा उससे पीछा करेगा जब तक लग नहीं जाएगा। इस तरह की साइंस और है अभी। ये जो अमल है ना, ये छोटे छोटे जो रूहानी बम है, एक एक बम, एक एक जर्रा, ये जाके ऐसे लगता है। मेरे सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भरी मिट्टी की और हुजूर ने मुट्ठी पे पढ़ा और मुट्ठी जो ऐसे फेंकी, वो लोग जो हुजूर के घर के बाहर हिसार करके खड़े हुए थे और हुजूर सिद्दीक अकबर की ऊंटनी पे बैठ के हिजरत फरमाई मदीना में, उनकी आंखों में बम जाके लगे और आंखें अंधी हो गई। वही सबकी आंखें अंधी हो गई। ये एक मुट्ठी है जो जादू की आंखें अंधी कर दे और जिन्नात की आंखें अंधी कर दे और नासूर की आंखें अंधी कर दे और नासूत की आंखें अंधी कर दे। हाँ, इसके साथ सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन है। सलामुन, मजा तो यह है कि अमल सस्ता भी हो आसान भी हो। हाँ, मजा तो यह है अमल सस्ता भी हो और अमल आसान भी हो। यह ना हो कि बंदा सिर्फ सुभान अल्लाह कहता रहे और बाकी कहे जी हमारे बस में तो नहीं है। मसलन मैं आपको कहूं, मुझे एक बंदे ने कहा, मुझसे कहने लगे कि एक अमल है मेरे पास में, क्या? कहने लगे 1001 दफा सूरत नूह पढ़ ले। सूरत नूह कितने रुकू हैं इसमें पता नहीं, 2 रुकू हैं तो 2 सफे तो बन जाएंगे, 1.5 सफा बन जाएगा, सफा 1001 दफा पढ़ते। मैंने कहा क्यों मुश्किल बनाते हैं? सिर्फ 101 दफा सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन पढ़, वही तासीर मिलेगी। क्यों? ये सूरत नूह की जो है, ये सूरत नूह की जो अपना आयत है, ये उस सारी सूरत का दिल है, उसकी रूह है, उसकी कुरान अपनी जगह पे सारा कुरान मुबारक मुअत्तर मुबारक है, ये उसकी रूह है जो मैंने तुझे दे दी। जैसे सूरत निसा की जो रूह है वो है इन वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला। ये सूरत निसा की रूह है, सूरत निसा की, और ये इसलिए वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला। तो ये जो सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन है, जिसको मुट्ठी भर राई पे आपने पढ़ना है, मुट्ठी भर राई, तो जबरदस्त चीज है, जबरदस्त चीज है। कहेंगे तो आइंदा जुमेरात इस पे हम अमल भी कर लेंगे। आप ले आए, लेकिन इसको शॉपर में ले आए, शॉपर में रख के फिलहाल करेंगे, घर में जाके इसको खोल में करेंगे। आइंदा जुमेरात 2 अमल करेंगे। एक तो हजरत अबू बकर सिद्दीक 22 हर इस्लामी महीने की 22 तारीख का अमल, और जो शुरू होगा 22 जमातियों सानी से और आइंदा साल खत्म होगा 22 जमातियों सानी पे। ठीक है, ठीक। और वो नक्श में आपको बाकायदा छपा हुआ दूंगा, उसकी तरतीब दूंगा, इसकी तरकीब दूंगा, उसका कमाल दूंगा, उसका इंशाल्लाह आपको तासीर मिलेगी। और बड़ों से मुझे इजाजत है, बहैसियत उनके सफीर के, मैं आपको उसकी इजाजत भी दूंगा। एक तो वो होगा इंशाल्लाह, और एक ये है कि आप एक मुट्ठी भर राई ले आए। ये भी कर सकते हैं कि एक मुट्ठी अपने ले आए, घर के दूसरे अफराद है उनके लिए भी ला सकते हैं, बैरून मिल्क में लोग सरसों के बीज को किस नाम से तलाश करें? मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड, ये मस्टर्ड कलर नहीं होता, मस्टर्ड सीड ये मिल जाएगा। मस्टर्ड सीड MUSTRARD, मस्टर्ड सीड, ये बैरून मुल्क में मिल जाएगा। और आइंदा जुमेरात मैं इसका हदिया भी बताऊंगा, ये मुझे याद कराइएगा, इसका हदिया भी बताऊंगा जो आपने अपने हाथों से देना है। कमाल चीज है, अनोखी चीज है। आप इसका तरीका सुने पूरा। एक मुट्ठी आपने क्या लिया? सरसों के बीज ले लिए, काले बीज ले लिए, मुट्ठी अपनी ले ली, किसी नीचे कोई प्लेट रख लें, जो दाने गिरे तो उसमें गिरे, और आपने अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है और सांस रोक के पढ़ना है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। बस जब सांस छोटे इस पे फूंक मार दें, फिर अगला सांस
وہ सांस में 1 दफा पढ़ सके, 2 दफा, 3 दफा, 4, 5 दफा, 100 दफा, जितना पढ़ ले। फिर अगला सांस, इस तरह 40 सांस और 40 फूंके। कोई मुश्किल है? आपके ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लग जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लग जाए, बस वो चीज आपकी मौजूद है। अब ये मुट्ठी 40 दिन चलेगी। बोलो 20-30 रुपए का खर्चा, बस यही मुट्ठी चलेगी 40 दिन। आप इसको, और ये अमल हर हालत में कर सकते हैं। बावजू करें, बेहतर है। मजबूरी में कर भी सकते हैं। बतौर वजीफा कुरान पाक की छोटी सी आयत पढ़ सकते हैं। मुट्ठी, अपने मकसद का तस्वर, जादू, जिन्नात, बेऔलादी, नाफरमानी, उलझने, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की तकलीफें, एक से निकले दूसरा, दूसरे से निकला तीसरा, और ये तकलीफें बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। सरसों और सलाम अला नूह फिल आलमीन का अमल करें। फिर क्या करें? 40 दिन के बाद, 40 दिन के बाद इसी सरसों को छोटी छोटी पोटलियां बना के घर में कहीं रख दें। छोटे छोटे जर्रे कहीं घर में बिखेर दें, पाँव ना आए। शापरों और थैलियों में डाल के, संदूकों में, ब्रीफ केस में, बैग में, अलमारियों में, घर में कहीं फैला दें। इसको हाथ से ऐसे फैला दें। बात समझ रहे हैं? पर एक ज़हन नशीन रखिएगा, अक्सर सरसों इस्तेमाल होता है दूसरे काम के लिए। अगर आपने कहीं ऐसे फैलाया, वो कहेंगे इसने मेरे घर में जादू कर दिया। उसको अमल का पता ही नहीं, क्योंकि मुसल्ले पे बैठने का अमूमी रिवाज खत्म हो गया। पहले बंदा खड़े होकर शीशे के सामने खड़ा होता था, फिर देखा तो कमर खत्म होगी, फिर ड्रेसिंग टेबल आ गई। ड्रेसिंग टेबल की इजाद जो हुई है वो शीशे के सामने बहुत ज्यादा खड़ा होने की है। ड्रेस से और खूबसूरती के लिए खड़े हो के बंदे का चेल कंडा एक चीज, बंदे का कमर का निचला धड़ मुक गया, फिर उसके लिए टेबल है कि भी आप टेबल पे बैठ के इतनी देर जो है, तुम रिवाज में नहीं रहा। रिवाज में इसलिए अक्सर मैं जो बेटियों की शादियां करते हैं, उनकी तस्वीर खाने से बहुत निस्बतें होती हैं, मैं उन्हें एक नसीहत करता हूं कि बेटी को कहना, ज्यादा देर मुसल्ले पे नहीं बैठेगी, ज्यादा देर वजीफा न करेगी, जब तक कि घर का माहौल मुआफिक ना हो, वरना कहेगी बेटी ने आके हमारे घर में जादू कर दिया। मुझे एक हमारे साहब है, वो उनका नाम, तो वो कहने लगे कि आपने मुझे कहा था कि आयतल कुर्सी पढ़ के दम करना। मेरी बहू बेचारी कोई और मिजाज की है, कहने लगे अल्लाह बर्बाद करे मेरे सौरे को, मेरे बच्चे बीमार थी, मैंने अल्लाह बर्बाद करे, वो पढ़ के फूंके मारते मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं। नजला जुकाम सर्दी गर्मी में हो गया, बच्चों को हो जाता है नजला जुकाम खांसी हो गई, करे अल्लाह बर्बाद करे मेरे सौरे को ये पढ़ के फूंके मारता है, बच्चे मेरे बीमार हो गए। कहने लगा आपने कहा था आयतल कुर्सी पढ़नी है, तो मैंने कहा तू ना फूंके मारता। वो बेचारी जाहिल है, उसे पता ही नहीं है। और रिवाज में आमाल का और मुसल्ले का रिवाज ही खत्म हो गया। आमाल और मुसल्ले का रिवाज ही खत्म हो गया, वो तो मिजाजों से बात चली गई। 40 फूंके, कितनी फूंके? हाँ, और हर फूंक में सलामुन अला नूह फिल आलमीन, और इस तसव्वुर और कैफियत के साथ सलामुन अला नूह फिल आलमीन, ये सारे मेरे मसाइल, मुश्किलें, उलझने, नाकामियां, परेशानियां, जादू, जिन्नात, बंदिशें, हासिदीन का हसद, दुश्मनों का शर, कीना परवरों का कीना। और एक बात अजीब बताऊं, इसकी एक और तासीर है। जो नफ्स और शैतान के हमलों, नेट की दुनिया के हमलों, नेट की दुनिया की हिलाजत, खबासत, नजासत से निकलना चाहते हैं, उसके लिए पुरतासीर अमल है, बहुत जबरदस्त अमल है। इतना अमल है कि बंदे को वली बना देता है। यही अमल बंदे को वली बना देता है। हाँ, बंदे को वली बना देता है। अब वो असल में सरसों पढ़ी हुई है ना, वो पढ़ी गई है ना। और पढ़ा किस चीज से आपने? कलाम इलाही से। ये कुरान पाक की आयत है। अब वो पढ़ी हुई सरसों है। अब उसका हर हर जर्रा, हर हर गेंद, हर हर वो छोटा सा बॉल, वो ऐसे है कि दुश्मन के लिए वो एक एक चीज एटम बम है। जाके उसको तोड़ के रख दे, उसको तोड़ के रख दे, और उसकी शैतानी कुव्वतों को बिखेर के रख दे, और उनकी तदबीरें उन पे क्या कर दे? पलट दे। हर हर वो
رائی اور ایک پوری طاقت اور قوت رکھتی ہے ہر رائی، اور اس کے اندر ایک پوری حیرت انگیز دنیا ہے، ایک پورا حیرت انگیز نظام ہے، ایک پورا حیرت انگیز نظام ہے۔ 40 دن وہی رائی چلنی ہے۔ اچھا، گھر کے سارے افراد اسی سرسوں پہ عمل کر سکتے ہیں؟ صبح آپ نے کر لیا، دوپہر میں نے کر لیا، اس نے کر لیا، اس نے کر لیا۔ چاہیں تو گھر کا ہر فرد اپنے لیے بھی علیحدہ سرسوں کی ترتیب بنا لے۔ گھر کا ہر فرد چاہے تو علیحدہ اپنے لیے سرسوں کی ترتیب بنا لے، چاہے اسی کو کر لے، اسی کو کر لے۔ خرچے بھی بچ جائیں، امت کو پریشانی بھی نہ ہو، اور کام بھی بہترین ہو جائے۔ تسبیح خانے کا ایک نظام ہے، تسبیح خانے کی ایک چاہت ہے کہ امت کو خیریں بھی مل جائیں، پریشانیاں بھی نہ ہوں، راحتیں بھی مل جائیں، راحتیں بھی مل جائیں۔ تسبیح خانے کی کوشش ہے، دعویٰ تو نہیں کر سکتے، 100 کمیاں 100 کوتاہیاں، دعویٰ تو نہیں کر سکتے۔ اور ویسے بھی مجھ جیسا بندہ جس کو 4 بندوں میں شہرت ہو، زیادہ تو نہیں 4 بندوں میں، تو ویسے ہی مخلص ہونے کا موت سے پہلے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مخلص ہوں، 1 نمبر ہوں۔ تو موت بتائے گی 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے، ایماندار ہے یا دکاندار ہے، تو موت بتائے گی۔ موت سے پہلے دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ موت سے پہلے دعویٰ، موت بتائے گی۔ اللہ مخلصین میں شامل کر دے۔ ذرا جی بھر کے تو آمین کہیں۔ اب وہاں آپ کا مسئلہ نہیں، میرا مسئلہ ہے، تو ڈیلی آمین کہتے ہو۔ یعنی اپنا کام پورا ہو گیا، انہوں نے کہا تو کون اور میں کون، رائی کا عمل ہم نے سرسوں کا لے لیا، بس ختم۔ اب میں نے جو کہا آمین ڈیلی کہی ہے۔ واہ، پتہ نہیں کون ایسا بیٹھا ہے۔ بعض اوقات ممبر پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں نے حضرت کہہ کے ہاتھ ملاتے ہیں، مجمع میں ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پہ قسم ڈال دیں تو اللہ قسم پوری کرتے ہیں، اور لوگوں کے ہاں ان کی کوئی حیثیت بظاہر نہیں ہوتی، بظاہر لوگوں کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں حیثیت اس سٹیج پہ بیٹھنے والے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اس سٹیج پہ بیٹھنے والے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں ان کا مقام، ان کی حیثیت، ان کا مرتبہ کہیں زیادہ ہوتی۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے۔ اب میں عمل کو پھر دہرا رہا ہوں آخری دفعہ، توجہ سے آپ سنیں گے نا؟ اتنا جی تو ابھی کیا میرے آمین پہ نہیں کہ بات، میں نے جب آمین کہلوایا تھا اس وقت تو مری آمین کہتا کہ ہاں جی چیئے ٹھیک ہے۔ ابھی کرویٹیں بھی بدلی ہیں، میری آمین پہ کرویٹیں بھی نہیں بدلی تھی، ہلچل مچی ہے، میں بتایا نا میں نے، اب ہلچل مچی، ہر بندہ چکنا ہو کے بیٹھا ہے۔ اتنی بے وفائی، جسے سمجھے تھے سچا وہ ہلاکو نکلا، جسے سمجھے تھے بنفشا وہ تماکو نکلا۔ سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ، سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ، آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا، آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا۔ اب شاعری کی پھر طرف توجہ ہو جائے گی، پر اس طرف شروع ہو جاؤں گا۔ سرسوں لیں کالے رنگ کے 1 مٹھی، جو آپ کی مٹھی ہو، سرسوں لیں کالے رنگ کے 1 مٹھی، جو آپ کی مٹھی ہو، پلیٹ میں رکھیں اس لیے کہ وہ گرے نہ، ان کے دانے گرے نہ زمین پہ، کیونکہ چننا مشکل ہے، اور اس کو پلیٹ میں رکھ کے اس کو دیکھتے ہوئے کہیں اور توجہ نہ ہو۔ بس یہ شرط ہے، عمل میں دھیان شرط ہے اور یقین شرط ہے، دھیان شرط ہے، دھیان شرط ہے، یقین شرط ہے۔ اس کو دیکھیں نہیں، دیکھیں ادھر ادھر نہ دیکھیں، اور سانس روک کے پڑھیں سارے۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح، سلام علی نوح فی العالمین۔ بس پھونک مار دیں، پھر سانس، پھر پھونک مار دیں۔ 40۔ اب 40 کو گننے کے لیے میری جو تدبیر ہے وہ یہ ہے، میں 40 گھٹلیاں ساتھ رکھ دیتا ہوں، ہاتھ تو آپ کا دایاں مصروف ہوگا، دایاں ہاتھ تو مصروف ہوگا، کاؤنٹر ساتھ رکھ لیں، کاؤنٹر کو دبا دیں، 40 گٹھلیاں رکھ دیں، کوئی اس طرح کی چیز، کیا خیال ہے؟ ایسے 40 بادام ساتھ رکھ لیں، اٹھا کے ایک طرف رکھ دی،
کوئی گننے کی تدبیر ہو ایسی جس میں آپ مصروف نہ ہو، تاکہ گننے میں بھی توجہ آپ کی ادھر ادھر نہ ہو، یہ شرط ہے۔ گننے میں بھی آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو، یہ شرط۔ تو اس کے بعد عمل چھوڑ دیں، پھر اگلے دن، پھر اگلے دن، پھر اگلے دن یہ عمل کریں، اور 40 دن یہ عمل کریں، اور 40 دن کے بعد اس رائی کو جسم گھر کے مختلف حصوں میں پھیلا دیں۔ ایسی جگہ ڈال دیں جہاں پاؤں نہیں پڑتے، شاپر میں ڈال کے، تھیلی میں بند کر کے، کسی چیز میں بند کر کے آپ اس کو پھیلا دیں۔ عمل پورا ہو گیا۔ اچھا، آپ اس عمل کو پھر کرنا چاہیں، پھر اگلی 40 دن کر لیں، پھر اگلے 40 دن کر لیں۔ آپ کہتے ہیں میں پوری زندگی اس عمل کو کرنا چاہوں گا، صد مبارک، آپ پوری زندگی عمل کریں۔ آپ کے پاس رائی زیادہ ہو گئی ہے، کسی کو ہدیۃً دے دیں، اپنے گھر میں پھیلا لیں، برکتیں آئیں گی، بہاریں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، بلائیں ٹل جائیں گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی، آفات ختم ہو جائیں گی، بلائیں ختم ہو جائیں گی، نامرادیاں ختم ہوگی، مرادیں برآئیں گی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ کفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیرا۔ کمال چیز ہے، مختصر چیز، بالکل مختصر چیز۔ میں آئندہ ہفتے آپ سے پوچھوں گا، آج انشاءاللہ کل سے آپ عمل شروع کریں گے، پوچھوں گا کہ کتنی دیر لگی اس عمل پہ، میں سب سے پوچھوں گا کس کا کتنا وقت لگا، کس کا کتنا وقت لگا، کیونکہ اکٹھا مشورہ کر کے تو آپ بیٹھیں گے نہیں، کوئی کہاں سے آتا ہے، کوئی کہاں سے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ تدبیر سمجھ آ گئی؟ مٹھی سانس روک کے پھونک مارے، اور اس طرح 40 پھونکیں مارنی ہے۔ اب اس کے بعد مٹھی کھولنی نہیں، مٹھی اس کے بعد پھر کھول کے اس سرسوں کو ہاتھ سے ایسے صاف کر کے واپس پلیٹ میں رکھ دیں، پھر اگلے دن مٹھی میں لے کے پھر یہی عمل۔ آپ اصل میں روز حیرت انگیز طاقتور ترین روحانی ایٹم بم تیار کر رہے ہیں، روزانہ ایسی محنت کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیے گا، اس میں ایک نقطے کی بات بتاؤں، جو عمل سانس روک کے کیا جاتا ہے اس عمل کی طاقت، اور وہ عمل جو سانس روک کے نہ کیا جائے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیوں؟ اب اور اس میں بھی ایک بات اور سنیں، وہ یہ ہے جب آپ سانس روکے نا، ایک گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے، میرے رب کو یہی بے چینی مطلوب ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، او میرا اللہ کہتا ہے کون ہے بے چین دل جن کی دعائیں مانگے اور وہ یوں قبول کر لو؟ کون ہے بے چین دل؟ کون ہے بے قرار دل؟ مضطر دل، مضطر کہہ رہے ہیں بے چین اور بے قرار کو۔ کون ہے بے چین اور بے قرار دل جو مانگے اور یوں میں اس کی دعائیں قبول کر لوں؟ مانگے اور میں یوں اس کی دعائیں قبول کر لوں۔ یہ سانس روکنے سے دل بے چین ہوتے ہیں، طبیعت ٹوٹتی ہے، اندر ٹوٹتا ہے، آپ محسوس کریں۔ اور یہی میرے اللہ کو مطلوب ہے۔ سنو غور سے سننا، مظلوم مسلم ہے یا غیر مسلم، اللہ اس کی سنتا ہے کیونکہ اس کا دل بے چین ہوتا ہے، مظلوم کا دل۔ اور مظلوم اپنی بولی، اس کی جو بھی زبان ہے اس بولی میں باتیں کرے گا، رب اس کی سنے گا، وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، وہ کلمے والا ہے یا کلمے کے بغیر ہے، رب اس کی سنے گا، سنے گا، سنے گا، اور ضرور سنے گا، سنے گا۔ جب سانس روکیں گے دل بے چین ہوگا، طبیعت بے قرار ہوگی۔ آپ کو جتنے سانس میں ہو اس میں سانس میں ایک تجربہ میرا اپنا ہے، خالی پیٹ میں سانس لمبا ہو جاتا ہے، بھرے پیٹ میں سانس چھوٹا ہو جاتا ہے، تو آپ جس وقت بھی کر لیں، کیا حرج ہے؟ خالی پیٹ میں سانس لمبا ہو جاتا ہے اور بھرے پیٹ میں سانس چھوٹا ہو جاتا ہے، تو آپ خالی پیٹ بھی کر سکتے ہیں، جس وقت بھی چاہیں کر لیں، پر یقین شرط ہے، دھیان شرط ہے، یقین شرط ہے۔ ہمارے یہاں ایک فریاد درزی تھا، تو میں پڑھنے جاتا تھا، تو بچے کو دیکھا، اس نے ہتھیلی پہ ایسے 2 ماچس کی تیلیاں لی ہوئی ہیں، جو ماچس کی نا تیلیاں ہتھیلی پہ ایسے لی ہوئی ہیں، ماچس کی تیلیاں ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہیں، اور جو ہے اور یہ ایسے نا ایک تیلی اٹھاتا ہے دوسری رکھتا، رو رہا ہے۔ میں کھڑا ہو گیا، ہم سے کپڑے سلواتے تھے، میں کہ استاد جی، اس کا نام فریاد تھا، میں کہ استاد جی یہ کیا ہے؟ اس نے پھر 1.25 من کی گالی دی اسے، کہنے لگے یہ بھاگ گیا تھا، اب یہ پکڑ میں آیا ہے، تو اس کے ماں باپ اس کو مجھ سے
کپڑے سینے کے لیے بٹھا گیا. میں کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں اس کو سوئی نکالنے کا فن بتا رہا ہوں. تیلی اٹھا اور اپنی آنکھ سے نہیں، یوں کندھے سے باہر نکال سوئی. ایسا نہ ہو کہ سوئی اپنی آنکھ میں مار بیٹھ. ایک تیلی رکھ، دوسری اٹھا، ٹھیک، اور کندھے سے باہر اپنے ہاتھ کی مشق کرا رہا ہوں، تیلیوں سے مشق کرا رہا ہوں. زندگی سیکھتے سیکھتے آ جاتی ہے. آپ پہلا سانس دیکھیں گے، پہلا سانس اور ہوگا. خالی سانس دیکھیں گے، اس میں زیادہ پڑھا جائے گا. پیٹ بھر بھی لیا ہے پر عمل کا دھیان نہ چھوڑیے گا اور عمل کا یقین نہ چھوڑیے گا. ہاں، دھیان نہ چھوڑیں. اور اس کو چاہے تھیلی میں رکھ لیں. پلیٹ میں بعض اوقات رکھنا مشکل، سمیٹنا مشکل، نکا نکا چھوٹا چھوٹا دانا ہوتا ہے، اور وہ تھیلی میں رکھ لیں، کٹورے میں رکھ لیں، کسی برتن میں رکھ لیں. ملا آپ کو عمل بہت سارا. کوئی مشکل تو نہیں، کوئی مہنگا تو نہیں، کچھ بھی نہیں، بالکل مشکل نہیں. ہاں، خردل او تکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض. خردل، اس کا یہ قرآن میں اس کا نام خردل ہے. اسی سرسوں کا نام رائی، سرسوں کا نام قرآن میں کیا ہے؟ خردل. قرآن میں اس کا نام یہ ہے. قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا باقاعدہ. اس کا ذکر کون سے پارے میں ہے؟ 21ویں پارے میں، سورۃ لقمان میں. 21ویں پارہ سورۃ لقمان، اور دوسرا رکوع میں ہے. یہ آیت ہے، یا بنی انھا تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ. یہ قرآن میں ہے اس کا تذکرہ. بڑا طاقتور عمل ہے، بہت جاندار عمل ہے، بہت حیرت انگیز عمل ہے، بہت جاندار عمل ہے. آئندہ جمعرات آئیں، اس کو تھیلیوں بھر کے لے آئیں اور انشاءاللہ مٹھی میں رکھ کے اس پہ عمل کریں گے اور اس کو جاندار بنائیں گے. اس کو ساری زندگی اپنے معمولات میں لے آئیں، اس کو ساری زندگی اپنی زندگی میں لے آئیں، اس کو ساری زندگی اپنی زندگی کا راستہ بنا لیں. بہت آسان چیز ہے، بہت آسان چیز ہے، بہت سستی چیز ہے. ہر جگہ میسر ہے، ہر جگہ پوری دنیا میں یہ بیج میسر ہے. پورے ورلڈ میں کہیں ایسا دنیا نہیں یہ بیج نہ ملتے ہوں. پھر اس کا لانا لے جانا مشکل نہیں ہے کہ جہاز والے کھول کے دیکھیں گے کیا ہے، دکھاؤ یہ کیا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک دفعہ میں نے کچا نہیں، کورے گھڑے کا عمل بتایا. لوگ جہازوں میں لے کے گئے، وہ کہہ رہے بتاؤ یہ کیا ہے، اس میں لیبارٹریاں دو، اس کی ہے کیا اس کے اندر. انہوں نے کہا بھائی کورا گھڑا ہے، ہمارا پیر بھی دیوانہ ہے، ہمیں بھی دیوانہ کیا ہوا ہے اس نے. اس دیوانے نے ہمیں دیوانہ کیا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ ہم گھڑا لے کے جا رہے ہیں، اس میں عمل کریں گے، سورۃ تغابن والا اور سورۃ رحمان والا. وہ کہیں گے ہے کیا یہ بتاؤ تو صحیح. اچھا وہ گھڑا کہیں اس کو لگیج میں ڈالیں گے، کہیں یہ ٹوٹ جائے گا، اس کو ہینڈ کیری کرنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہینڈ کیری کرنے نہیں دیتے ہوں، چیز رسکی ہے نا، کیا پتہ اس میں کیا بلا ہے. ہم تو ہینڈ کیری نہیں کرنے دیتے، ہاتھ میں نہیں لے جانے دیتے. پیر بھی دیوانہ ہے تو مرید کو دیوانہ کیا ہوا. کمال چیز میں نے آپ کو بتائی. اور جو میں آئندہ جمعرات آپ کو نقش یار غار، نقش اور یار مزار، وہ ہے نقش، وہ آپ کو دوں گا میں. بس مہینے کے بعد 10 منٹ لگاؤ اور 10 لاکھ مرادیں پاؤ. بس ایسے 10 منٹ لگاؤ اور لکھو اسی وقت، لکھ کے پانی میں گھولو، گھول کے آٹا گوندو، آٹا گوند کے چل بھائی جب کام کر. اللہ کا نظام اسی وقت متوجہ ہے، اسی وقت متوجہ. ہاں، جال حق وزحق الباطل، جو اسی وقت متوجہ. حق کی رحمت اسی وقت متوجہ، اس کا کرم اسی وقت متوجہ، اس کی عطا اسی وقت متوجہ. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنی زندگی کو پر رونق بنائیں، بہاروں میں لے آئیں، برکتوں میں لیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ایسی چیزیں جو بظاہر معمولی سی ہیں لیکن ان کی اندر جان ہے، ان میں طاقت ہے. دیکھو وہ مٹھی تھی مٹی کی جو میرے آقا نے ہاتھ میں لی تھی، پر اس میں جو قرآن کی آیتیں پڑھی تھی، پڑھ کے جو ایسے پھینکی تھی، سارے اندھے ہو گئے. اور میرے حضور اونٹنی پہ سوار ہو کے تشریف لے گئے مدینہ کی طرف، وہ سارے اندھے ہو گئے، سارے اندھے ہو گئے. اگر جادو کو اندھا کرنا چاہتے ہیں اور جنات کو اور نظر بد کو اور شیطانی قوتوں کو اور حاسد کے حسد کو اور دشمن کے شر کو اور شر پسند کو اور کسی انسان نما کتے کو، خنزیر کو
اگر اس کو اندھا کرنا چاہتے ہیں اور اندھا کر کے دیوانہ اور پاگل اور اس کی تدبیروں کو اس پہ پلٹنا چاہتے ہیں، اس کی تدبیروں کو اس پہ پلٹنا چاہتے ہیں، اس کی تدبیروں کو، تو پھر یہ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی، پڑھیں زور سے پڑھنا، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین۔ بس ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یاد ہو گیا؟ چھوٹی سی آیت مبارک ہے، پڑھنا اس کا ثواب، کرنا اس کا ثواب۔ یہ تو میں بڑے سال سے ابکری میں چھاپ رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں۔ ڈسنے کے لیے تو ڈسے کا کیا خیال ہے؟ کسی کو پتا ہے اس کے فائدے کا؟ آج تک کسی کو اس کا فائدہ، اس کا کوئی نفع آج تک کسی بندے پہ کھلا ہو؟ جہاں لکھ کے لگا دیں وہاں سانپ بچھو کیڑے گھر میں نہیں آئیں گے۔ لوگوں نے لکھ کے لگائے، میں نے بتایا تھا۔ کہتے ہیں فرض نماز کے بعد اس کو 40 بار سانس روک کے پڑھیں، نقصان پہنچانے والا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جی، جہاں لگاؤ جنات نہیں آتے، بولے اور ہمارے کہتے ہیں گھر میں نیم ہے، وہاں شہد کا چھتا، بڑی شہد کا بہت بڑا چھتا آ کے بیٹھ گئے، ہم خوف زدہ ہو گئے، تو کہنے لگے نیم کے درخت کے اوپر چٹ پہ لکھ کے میں نے لگا دیا، وہ چلے گئے۔ اور ہاں بولے جی، جہاں گلٹی ہو، یہ کہتے ہیں شہادت کی انگلی پھیرتے رہیں اور پڑھتے رہیں، گلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اور دانے ہوں، جلدی بیماری، خارش کا زبردست علاج ہے، خارش کا، الرجی کا بہت زبردست علاج ہے۔ دانے چہرے کے ہوں یا جسم کے ہوں۔ جی اور ٹھیک، بخار کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ تو یہ چیز بہت طاقتور آیت ہے، بہت کمال آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے اپنی طاقت، اپنے کمال اور اپنے جلوے اور اپنی عزت اور اپنی عظمت اور اپنے وقار اور اپنی ہیبت اور اپنی قدرت کو سمو کے رکھ دیا ہے۔ ایسے میرے اللہ نے سمو دیا ہے، ایسے اس آیت کے اندر ساری کائنات کی ساری طاقتوں کو میرے اللہ نے ایسے سمو دیا، اکٹھا کر دیا۔ آئندہ جمعرات آپ تھیلی میں بھر کے لے آئیں، شاپر میں بھر کے لے آئیں، کسی لفافے میں بھر کے لے آئیں، کہیں سے بھر کے لے آئیں، اس میں عمل کریں گے باقاعدہ انشاءاللہ۔ اور جو اجتماعی عمل کی طاقت ہوتی ہے نا، اللہ اکبر، اور جو قسمت والا اس اجتماعی عمل میں یہاں یا آن لائن پوری دنیا میں جہاں بھی بیٹھا ہے اس میں شامل ہوگا، اس کی طاقت، اس کی تاثیر، اس کا کمال پوری دنیا میں شامل ہوگا، وہ اور ہوگے۔ پوری دنیا کو اجازت ہے۔ اور آئندہ جمعرات کی آواز لگائیں، آئندہ جمعرات پوری دنیا کو بتائیں، آئندہ جمعرات کے پوری دنیا کو کہ 2 تحفے ملیں گے، ایک یہ اور ایک نقش یار غار اور یار مزار، نقش یار غار اور یار مزار، وہ نقش طاقتور ہے۔ اس کے فائدے میں پھر بتاؤں گا کہ آپ کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی، عقل دنگ رہ جائے گی کہ اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے کمالات کیا ہیں، اس کی حیرت انگیز دنیا کیا ہے، اس کے فائدے۔ دکھی انسانیت ہے، ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جا، ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جا، مردانہ وار جی اور مردانہ وار مر جا، دنیا کی رنج و راحت کچھ ہو تیری بلا سے، دنیا کی ہر ادا سے منہ پھیر اور گزر جا، اس بحر بے قرار میں ساحل کی جستجو کیا، کشتی کی آرزو کیا، ڈوبا اور پار کر جا۔ دکھی انسانیت ہے، دکھی انسانیت پریشان ہے، انسانیت پریشان ہے، اور اس انسانیت کی پریشانی کا حل ان سچی راہوں میں ہے۔ کیوں؟ یہ عرش کے فیصلے ہیں، یہ قرآن وظائف عرش کا نظام ہے، تو اوپر سے فیصلے ہوں گے تو نیچے فیصلے ہوں گے، تو جتنی کوشش کرنی ہے کر لے۔ ہاں، دنیا کو اللہ نے کوشش، محنت اور اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، پر میری بات غور سے سننا، کوشش، محنت اور اسباب پہ فیصلے نہیں ہیں،
کہ کوئی محنت کر کے مالدار ہو جائے؟ آج تک ہوا؟ کوشش کر کے مالدار ہو جائے؟ آج تک نہیں ہوا۔ کوشش محنت کو اللہ نے دنیا کے اور اسباب کے ساتھ جوڑا ضرور ہے، پر کوشش اور محنت کا تعلق یہ نہیں ہے کہ شادی کر کے سبھی کی اولاد ہو جائے۔ اسباب اللہ نے جوڑا ضرور ہے، پر یہ ضروری نہیں کہ کوشش اور محنت پہ فیصلے بھی ہو جائے۔ وہ فیصلے عرشی نظام ہے، اس کا فرشوں سے تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ عرشی نظام، اور وہ عرشی میری فرشوں پہ تدبیریں ہیں، عرشوں پہ تقدیریں ہیں۔ سچ ہے، کیوں کہتے ہیں دعائیں تقدیروں کو بدل دیتی ہیں؟ یہ دعائیں تو ہیں، سچ ہے یہ کہ دعائیں تقدیروں کو بدل دیتی ہیں۔ فرشوں پہ کیا ہے؟ تدبیریں، اور عرشوں پہ کیا ہے؟ تقدیریں، اور یہ دعائیں تقدیروں کو بدل دیتی ہیں۔ ایک میری تدبیریں اور میری سوچیں ہیں، ایک اس عرش کے نظام کا فیصلہ ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، میرا اللہ کہتا ہے میرا امر ہمیشہ غالب رہے گا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں کو میرے امر کا پتہ نہیں ہے، یا جیسے مجھے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ کا امر یہ ہے، تو تدبیروں کے ساتھ اگر تقدیر بھی مل جائے تو کام بن جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ تدبیروں کے ساتھ اگر تقدیر بھی مل جائے کم بن جا سکتا۔ اس لیے میں تسبیح خانے کے بارے میں اکثر کہتا ہوں، مجھے چندہ دو، میری مدد کرو، میرا ساتھ دو۔ حمیم لا ینصرون 313 بار میرا، میری نسلوں، سارے نظام کا تصور کر کے، یا حفیظ و یا سلام، جان ساروں کا عمل، لقد جاءکم رسول 40 بار کا عمل، یہ میرا چندہ، یہ میرا دھندہ ہے۔ تدبیروں کے ساتھ نظام ہے، دعا بھی ایک طاقت ہے، دعا بھی ایک قوت ہے۔ اس لیے کہتا ہوں میرا ساتھ دو۔ اس لیے کہتا ہوں کہ روز فیصلہ کریں کہ میں نے ہر بندے کے موبائل پہ اپنی سبسکرائب کرانا ہے۔ کیا پتا کوئی ایسی پوسٹ، کوئی ایسا لفظ اسے مل جائے اور اس کا کام بن جائے۔ اللہ انشاءاللہ پہلا میرا بنائے گا، اللہ انشاءاللہ پہلا میرا بنائے گا، اللہ انشاءاللہ پہلا۔ یہ چیزیں پھیلائیں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اور کبھی سخی اکیلا نہیں آتا، سخی کا مزاج ہے خیر کے قدم سخی اکیلا نہیں اٹھاتا، ہمیشہ دوسروں کو بھی لاتا ہے۔ پورا ہفتہ محنت کیا کریں، پورا ہفتہ محنت کیا کریں، پورا ہفتہ۔ اگر مجمع زیادہ آئے گا تو میرا خرچہ زیادہ ہوگا، مطلوب خرچہ نہیں۔ کیا پتا کس کی تدبیر سے، کس کی دعا سے اس مجمع کو مل رہا ہے، کیا پتا۔ تو اکیلے نہ آئیں، پورا ہفتہ محنت کیا کریں، اور پورا ہفتہ محنت کر کے، 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 اور لوگوں کو ساتھ لایا کریں۔ کسی کے کان میں کوئی خیر کی بات پہنچ جائے، کسی کے خیر میں۔ اور یہ جو میں نے درود شفا پڑھایا نا، اس طرح جتنی بھی نفلی دعائیں، صدقے، خیرات، عمل، اپنے مرحومین کو، پوری امت کے اس دنیا سے رخصت ہونے والوں کو ہدیہ کیا کریں۔ ان کو نہ بھولا کریں، اپنے مرحومین کو، اپنے پیاروں کو نہ بھولا کریں۔